ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین اما بعد۔ عزیز دوستوں اور اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ ہمیں اس نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں بار الہ اسی خالص ایمان پر ہم سب کو باقی رکھے اور اسی ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے تفہیم الصلاح۔ پہلے موضوع کو سمجھ لیں، تفہیم الصلاح۔ فہم کے مطلب ہوتے ہیں سمجھنا، فہم، تفہیم اسی فہم یفہم، سمع یسمع سے تفہیم سمجھنا، تفہیم القرآن جسے ایک تفسیر کی کتاب ہے تفہیم القرآن۔ تفہیم کا مطلب سمجھنا، اور الصلاح کا مطلب نماز۔ عربی میں صلاح کہتے ہیں نماز کو، اردو میں انگلش میں پریئر کہتے ہیں۔ تو نماز کو آج ہم سمجھیں گے، نماز کو آج ہم سمجھیں گے۔ کیسے سمجھیں گے؟ نماز کے سمجھنے کا دو مطلب، ایک تو یہ ہے کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وہ طریقہ کیا ہے، نماز کے احکام، نماز کے مسائل، نماز پڑھنے کا طریقہ، میتھڈ آف پریئر، نماز پڑھنے کا طریقہ جاننا، یہ بھی تفہیم الصلاح، نماز کو سمجھنا یعنی نماز کے طریقے کو سمجھنا، ایک چیز یہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں جو کچھ پڑھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یا یوں ہی نماز پڑھ رہے ہیں بغیر سمجھے، اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، بغیر سمجھے پڑھ رہے ہیں، یا ہمیں کچھ معلوم بھی ہو رہا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں آج کے موضوع سے ریلیٹڈ، اور ان دونوں چیزوں کو دلیل کے ساتھ میں ذکر کروں گا، کیونکہ نماز دلیل کی بات چل رہی ہے، دین کو ہم دلیل سے سمجھیں۔ نماز پڑھنے کا طریقہ ہو، زکوٰۃ دینے کا طریقہ ہو، حج کرنے کا طریقہ ہو، وہی عمل کریں گے جو حدیث میں ہے، جو قرآن میں ہے، جو ہماری شریعت میں، آنکھوں سے دیکھیں گے ہم، جو ہے سنی سنائی بات پر عمل نہیں کریں، آنکھوں سے، اور کوشش کریں خود سے ہم اس دلیل تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس اپلیکیشن ہے، کتابیں ہیں، اور ضروریات مطلب فائدہ اٹھانے کی چیزیں ہیں۔ آج ہمارے پاس کتابیں، لائبریریاں نہیں ہیں، لیکن سافٹ ویئر موجود ہے، ٹیکنالوجی موجود ہے، جس کے استعمال سے ہم دلیل تک بہت آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ تو نماز جو سمجھنا ہے، کیسے سمجھنا ہے؟ نماز کے طریقے کو سمجھنا ہے، اور نماز میں جو چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں عربی زبان میں اس کا بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ نماز اللہ سے تعلق ہے۔ جب آپ اپنے گھر موبائل سے کنیکٹ کرتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں، تو اپنی زبان میں بات کرتے ہیں۔ ضروری ہے اپنی زبان میں بات کرنا، اس زبان میں بات کرنا جو زبان آپ سامنے والے سے، جس زبان میں مخاطب ہو سکے۔ فلپینی دوست سے اگر بات کریں گے تو وہ جو زبان سمجھتا ہے اس زبان میں اس سے بات کریں گے۔ امریکہ فون کریں گے، وہ جو زبان کو سمجھتا ہے اس زبان میں ہم فون کریں گے، بات کریں گے۔ نماز بھی اللہ سے ایک ربط ہے، کنیکٹ ہے، اللہ سے ایک رابطہ ہوتا ہے، اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ سے لو لگاتے ہیں، اللہ کی بندگی میں ہوتے ہیں، گویا اللہ سے ایک رابطہ ہوتا ہے ہمارا، اللہ کی مناجات، سرگوشی، اللہ سے قربت ہوتی ہے نماز کے ذریعہ۔ تو جو نماز میں پڑھتے ہیں ہمیں اسے سمجھنا بھی ضروری ہے، تاکہ اللہ کی قربت کی لذت، عبادت کی لذت، عبادت کی چاشنی اور عبادت کا لطف ہمیں حاصل ہو، عبادت کا لطف ہمیں مل سکے۔ تو یہ ہے تفہیم الصلاح۔ آج اسی موضوع پر ہمارا بیان ہوگا۔ نماز کو ہم دلیلوں سے سمجھیں گے، اور نماز کا معنی مطلب بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نماز پڑھنے کے لیے جب ہم آتے ہیں، نماز سے پہلے جو نماز کی ضروری چیزیں ہیں، بدن پاک ہو، یعنی غسل ہم کیے ہوئے ہوں، وضو ہم نے کر لیا ہو، بدن پاک ہے، ہمارے کپڑے پاک ہوں، اور پھر اذان سنیں تو مردوں کے لیے مسجد میں آنا ضروری ہے۔ عورتیں ہیں، عورتوں کے لیے جماعت ضروری نہیں ہے، عورتوں کے لیے نہ اذان ہے، نہ اقامت ہے، نہ جماعت ہے، وہ علیحدہ پڑھ سکتی ہے۔ نماز کا وقت ہو جائے تو علیحدہ اکیلے نماز کا وقت ہو جانے سے ہی وہ نماز پڑھ سکتی ہے۔ عورت کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اذان ختم ہو جائے، اذان ہو جائے یا مرد نماز پڑھ لے، ان باتوں کی عورتوں سے ان چیزوں کا تعلق نہیں ہے۔ اذان کا وقت ہو جائے عورت نماز پڑھ سکتی ہے۔ ہاں، اگر اذان ہو رہی ہے وقت پر تو عورت اذان سن لے، اذان کا جواب دے لے، پھر نماز پڑھے۔ لیکن اگر اذان تاخیر سے ہو رہی ہے تو عورتوں کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ بہت ساری عورتیں جمعہ کا خطبہ ختم ہونے کا انتظار کرتی ہیں، پھر نماز پڑھتی ہیں، ان کو اس کی پابندی نہیں ہے۔ اگر وہ مسجد میں آ کر مردوں کے ساتھ پڑھ رہی ہیں تو اس کی اجازت ہے عورتوں کے لیے،
لیکن اگر وہ گھر پہ پڑھ رہی ہیں تو نماز کا وقت ہو جانا ہی عورتوں کے لیے کافی ہے، وقت ہو جائے وہ نماز پڑھ سکتی، اس کو اقامت بھی نہیں کہنا، اذان بھی نہیں دینا۔ نماز سے پہلے ہم پاک ہیں، ہمارا بدن پاک ہے، اذان سن رہے ہیں، مسجد میں آ رہے ہیں، اب ہم نماز پڑھیں گے۔ یہ دیکھیں ایک کتاب ہے میری نماز، بہت مختصر ہے اور مدلل ہے، دلیل اور حوالے کے ساتھ ہے۔ اس کتاب کو میں نے JDC گروپ میں شیئر کر دیا ہے، جو واٹس ایپ گروپ ہے اس میں میں نے شیئر کر دیا ہے، اسی سے اس کتاب کو ہم پڑھیں گے۔ چلیں نماز سے پہلے ایک بنیادی چیز، بنیادی مسئلہ کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ ایک حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ویسے ہی نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو یا دیکھ رہے ہو۔ آپ کے اسکرین کے سامنے ترجمہ بھی ہے، عربی عبارت بھی ہے، تم اسی طرح سے نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ دراصل یہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہی تھی، جو صحابی تقریباً 20 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے، دین سیکھے ہوئے تھے۔ چلیں اس کو ہم ذرا کتاب سے دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ ہم اہل حدیث ہیں، قرآن و حدیث والے ہیں۔ ہم عبادت میں، دین میں اتنا ہی عمل کرتے ہیں جتنا ہمیں ثبوت ملتا ہے۔ اس میں حوالہ دیا گیا ہے، کیا حوالہ ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 631۔ یہ آپ کے سامنے ہم ایپ کھولتے ہیں، یہ ایک ایپ ہے islamicurdubooks.com کے نام سے، حدیث کو سرچ کرنے کے لیے بہت ایزی ایپ ہے۔ اگر آپ کمپیوٹر سے حدیث کو سرچ کرنا چاہتے ہیں، بہت ایزیلی، بڑی آسانی سے اور بہت آسانی سے بہت جلدی تلاش سکتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر حدیث کی کتابوں کا نام دیا گیا ہے، یہاں پر تفسیر ابن کثیر، اس کے بعد بخاری ہے، مسلم ہے، ابو داؤد ہے، ابن ماجہ ہے، نسائی، ترمذی، اور پھر حدیث کی متعدد کتابیں بھی یہاں پر ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، بخاری پر کلک کریں گے، بخاری پر ہم نے کلک کر لیا، یہ بخاری کی کتاب ہمارے سامنے کھل گئی۔ حدیث نمبر کتنی تھی وہاں پر؟ 631۔ دیکھیں یہاں سے ہم لکھتے ہیں 631 اور ہم انٹر دباتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث جو میں نے آپ کے بتایا، دیکھیں یہ حدیث آپ کے سامنے ہے، یہ کتاب الاذان کے اندر یہ باب قائم کیا، مسافروں کے تعلق سے یہ باب ہے، اور دیکھیں یہ حدیث عربی عبارت ہے۔ اگر آپ اس پہ عبارت میں اعراب لگانا چاہتے ہیں، اس پر کلک کریں گے، اعراب لگ جائے گا، اعراب کے ساتھ آپ پڑھیں گے۔ یہاں پر دیکھیں میں ترجمے پہ اکتفا کرتا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے۔ یہاں پر ایک صحابی ہے مالک بن حویرث، بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، ہم سب نوجوان اور ہم عمر تھے، یعنی کہ کچھ اور آدمی کے ساتھ گئے، رسول کی خدمت میں گئے۔ ہمارا 20 دن اور 20 رات قیام کہاں پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحم دل اور ملنسار تھے، جو آپ سے قریب ہوتا ہے، آپ کے پاس رہتے، آپ نے وہ حسن اور کیفیت بیان کی کہ ہمارے رسول بڑے رحم دل ہیں، بڑے ملنسار ہیں۔ آج غیر مسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر طعنہ کستے ہیں، آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، آپ کو سنگ دل کہتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں۔ دیکھیں آپ کے ساتھ 20 دن گزارنے والے صحابی کیا ذکر کر رہے ہیں، آپ بڑے رحم دل اور ملنسار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ہم اپنے وطن جانے کا شوق رکھتے ہیں، 20 دن ہو گئے، دین ہم نے بہت سیکھ لیا، اور اب وطن جانے کا ارادہ۔ آپ نے پوچھا تم اپنے گھر میں کن کو چھوڑ کے آئے ہو؟ ہم نے انہیں بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم اپنے گھر جا رہے ہو، گھر والوں کو ان کے گھر جاؤ اور ان گھر والوں کے ساتھ رہو اور انہیں بھی دین سکھاؤ اور دین کی باتوں پر عمل کرنے کا حکم دو، دین کی باتوں پر عمل کرنے کا حکم دو۔ یہی نماز ہے، اپنے بچوں کو ہمیں حکم دینا، جس کی آج ہم وضاحت کریں گے آپ کے سامنے۔ بچہ 7 سال کا ہو جائے، ماں باپ کی ذمہ داری نماز کا حکم کرے، 7 سال سے ہی، لڑکا ہو لڑکی ہو، 7 سال سے نماز کا ہمیں حکم دے دینا چاہیے۔ یعنی بچے ہمارے گھر میں 7 سال سے نماز اسٹارٹ کر دیں، یہ نہیں بالغ ہو جائے، جوان ہو جائے، اپنی مرضی سے جب ہو نماز پڑھے، نہیں۔ والدین کی ذمہ داری ہے مروا اولادکم وہم 7 سنین، کہ جب آپ کے بچے جو ہے 7 سال کے ہوں تو ان کو آپ نماز کا حکم دے دیں۔ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو آپ بچوں کو ماریں گے، ضرب لگائیں گے۔ تو 7 سال سے آپ کے بچے، ہمارے بچے نماز پڑھنے لگ جائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جاؤ تو اپنے گھر والوں کے ساتھ رہو
اور انہیں دین سکھاؤ، دین پر عمل کرنے کا حکم دو، یعنی جو کچھ تم نے مجھ سے سیکھا ہے یہاں آ کر اپنے گھر والوں کو بتاؤ اور ان کو بھی اس پر عمل کرنے کی تاکید کرو۔ آپ جب یہاں آتے ہیں دین سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، یہ دین آپ تک محدود نہیں رہنا چاہیے، یہ دین آپ کے گھر والوں تک بھی جانا چاہیے، آپ کے دوستوں تک بھی جانا چاہیے، ان لوگوں تک جانا چاہیے جو آپ کے رابطے میں ہیں، آپ کے رشتہ دار، ان سب تک دین جانا چاہیے۔ بہت ساری باتیں ہوئی، پھر اس کے بعد ایک بات آخر میں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اسی طرح تم نماز پڑھنا جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس میں کیا ہے؟ حدیث کے الفاظ یہاں دیکھیں، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اسی طریقے سے نماز پڑھنا جس طریقے سے تم 20 دن تک مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے، اور جب نماز کا وقت آ جائے تو کوئی ایک اذان دے دے اور تم میں جو بڑا آدمی ہے وہ جماعت کرائے۔ تو یہ حدیث جو آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ نماز اسی طریقے سے پڑھو جس طریقے سے تم نماز مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نماز ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کے مطابق ادا کرنا چاہیے۔ یہ عبادت کا ہر معاملہ ایسے ہی ہے، نماز ہی کا معاملہ نہیں ہے، عبادت اور دین کا معاملہ رسول اللہ نے جیسے انجام دیا اس طریقے سے انجام دینا ہے، لیکن اسپیشلی آپ نے نماز کے تعلق سے بتا دیا کہ جیسے میں پڑھتا ہوں اسی طریقے سے نماز پڑھو۔ اب ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ تفہیم الصلاۃ، نماز کو جاننا، طریقہ جاننا، اور نماز میں جو جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں وہ سیکھنا، اور نماز میں جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھنا۔ تین چیزیں، نماز کا طریقہ جاننا، نماز میں جو کچھ پڑھی جاتی ہے اس کو یاد کرنا، اس کو حفظ کرنا، اور جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھنا، یہ چیزیں ہمارے اوپر ضروری ہو جاتی۔ اسی لیے میں نے رکھا کہ یہ موضوع وضاحت کے قابل ہے اور ہمارے درمیان یہ موضوع آنا چاہیے۔ تو نماز ہم اس طرح سے پڑھیں گے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ نماز کے رکعات کو ہم جانتے ہیں، 5 وقت کی نمازیں ہیں، 5 وقت میں ٹوٹل جو ہے 17 رکعت بنتی ہے فرض رکعتوں کی، 17 رکعت، 4 ظہر میں ہے، 4 عصر میں ہے، اور 3 مغرب میں ہے، 4 عشاء میں ہے، اور 2 فجر میں۔ اس طرح سے ٹوٹل رکعتیں 17 بنتی ہیں، اور سنن رواتب، سنت مؤکدہ کی تعداد 12 ہے، ٹوٹل 12 ہے۔ 12 کیسے بنتی ہے؟ ظہر سے پہلے 4 فرض سے پہلے، ظہر کے بعد 2، یہ 6 رکعتیں، عصر کے وقت نہیں ہے، مغرب کے بعد 2، 6 2 8 ہو گئی، عشاء کے بعد 2، 8 2 10 ہو گئی، فجر کی نماز سے پہلے 2، 12 رکعتیں ہو گئی۔ کوئی چاہے تو ظہر کی فرض سے پہلے 2 بھی پڑھ سکتا ہے، اور اگر چاہے تو 4 بھی پڑھے گا۔ یہ ٹوٹل 12 رکعتیں سنت مؤکدہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی بعض نفلی نمازیں آئی ہیں، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 4، عصر سے پہلے بھی 4، عصر کے بعد 2، اس طرح کی بعض نفلی نمازیں آئی ہوئی ہیں، لیکن سنت مؤکدہ وہی ہیں جو 12 رکعتیں۔ اب ہم کو نماز میں بہت ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں، عشاء کی نماز 17 رکعت ہے تو آدمی چوکنا ہوتا ہے کہ 17 رکعت کیسے بنتی ہے؟ تو 17 رکعتیں نہیں بنتی ہے، 4 رکعت فرض ہے، 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ عشاء کی نماز یہ ٹوٹل 6 رکعت ہے، اور وتر کی نماز عشاء نہیں، وہ رات کی آخری نماز، اس کا عشاء کے ساتھ تعلق نہیں ہے، چاہے عشاء کے بعد پڑھ لیں تو بھی کوئی حرج نہیں، چاہے رات کے آخری وقت میں پڑھیں تو بھی حرج نہیں۔ تو یہ نماز کی جو ہے رکعات تھی۔ اب آتے ہیں نماز کی طرف، نماز کے طریقے کی طرف۔ اب ہم آتے ہیں تفہیم الصلاۃ کی طرف، جو ہمارا موضوع ہے اور جس کو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں۔ نماز کا طریقہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے۔ جو آدمی نماز پڑھنا چاہتا ہے وہ دل میں صرف ارادہ کرے گا، نیت کرے گا، اور نماز سے پہلے دل میں ارادہ کرنا، نیت کرنا۔ یہاں پر دلیل دی جا رہی، اس بات کی کیا دلیل ہے؟ صحیح البخاری حدیث نمبر 1۔ ابھی میں سرچ کر کے آپ کو دکھا سکتا ہوں صحیح البخاری، چلیں اسی اپلیکیشن پہ چلتے ہیں، اور یہاں پر جو ہے صحیح بخاری یہاں پر سلیکٹ کیا ہوا پہلے سے، یہاں پر ہم 1 لکھ دیں گے اور انٹر دبا دیں گے۔ صحیح بخاری کی 1 نمبر کی حدیث ویسے بہت مشہور ہے، انما الاعمال بالنیات کے نام سے۔ یہ تفصیل میں چلی گئی ہے، بخاری صحیح بخاری کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، بہت مشہور حدیث ہے۔ یہ دیکھیں آ گئی حدیث، اس پر اعراب لگا لیں، یہاں اعراب کا ہے، اعراب لگا لیں، یہاں پر ہے انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ یعنی کوئی بھی عمل آپ کرتے ہیں، نماز ایک عمل ہے، روزہ ایک عمل ہے، زکوٰۃ ایک عمل، اس سے پہلے آپ کو نیت کرنا ہے، نیت کا تعلق دل سے ہے، دل میں آپ نیت کر لیں گے۔ تو یہ صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے۔ تو ہم نیت کریں گے دل میں،
خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیں، ہماری توجہ خانہ کعبہ کی طرف۔ اس بات کی کیا دلیل ہے؟ دیکھیں وہابی جو ہوتا ہے صرف دلیل پہ عمل کرتا ہے، ادھر ادھر کچھ نہیں، صرف دلیل پر۔ اب دیکھیں یہاں ایک ایک بات ذکر کر رہے ہیں، ایک ایک دلیل دے رہے ہیں۔ ہم سنی سنائی بات پہ، باپ دادا کی بات پہ، فتوے پہ نہیں چلتے، کس پہ چلتے ہیں؟ دلیل پہ چلتے ہیں، قرآن اور حدیث پہ۔ دیکھیں ایک جملہ لکھا، بخاری کا حوالہ دیا، دوسرا جملہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھی صحیح بخاری حدیث نمبر 1099۔ چلیں صحیح بخاری یہاں سلیکٹ ہم نے کر لیا ہے، اور یہاں پہ جا کر کے ہم 1099 1099 انٹر کر دیتے ہیں۔ یہ آپ بھی کر سکتے ہیں، یہ بہت مشکل نہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں، بڑا آسان ہے، لیکن نہیں جاننے سے آدمی کو مشکل لگتا ہے۔ صحیح بخاری میں 1099 کی حدیث جو ہے، دیکھیں یہ حدیث ہے، یہاں اعراب لگا لیتے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر مشرق کی طرف منہ کیے ہوئے نماز پڑھتے تھے، اور جب فرض پڑھتے تو سواری سے اتر جاتے، پھر قبلہ کی طرف اپنی توجہ اپنا رخ کر لیتے تھے۔ یعنی سواری پر نفلی نماز پڑھ سکتے، لیکن فرض نماز سواری پہ نہیں پڑھیں گے، سواری سے اتر کے پڑھیں گے، الا ہے کہ لمبی دوری ہو، جہاز جیسے 24 گھنٹے کا جہاز ہے، 10 گھنٹے کا جہاز ہے، نماز چھوٹ جائے گی تو مجبوری میں ہم سواری میں پڑھیں گے، ورنہ اگر کچھ دیر کی سواری ہے تو سواری میں، بس میں، ٹرین میں، ہوائی جہاز میں نماز نہیں پڑھیں گے، چند دیر، کچھ دیر کا ہے تو اتر کے نماز پڑھیں گے زمین پر۔ جب نماز پڑھیں گے تو قبلہ رخ ہوں گے۔ یہ حدیث آپ کو دلیل کے طور پر مل گئی، بخاری میں حدیث ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں گے تو قبلہ رخ ہو جائیں گے۔ نیت کو زبان سے ادا کرنا ثابت نہیں، نیت زبان سے جو کی جاتی ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں اس امام کے پیچھے، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، اس طرح سے جو نیت کی جاتی ہے کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے، یہ لوگوں نے اس کو ایجاد کر رکھا ہے۔ بلکہ پہلے ہوتا کیا تھا، گاؤں دیہات میں پہلے زمانے میں پورے گاؤں میں ایک میاں جی ہوتے تھے، یا بہت سارے گاؤں کو ملا کر ایک میاں جی ہوتے تھے، ایک مولانا ہوتے تھے۔ اب سب کو جو ہے مینٹین کرنا ہے، سب کو نماز سکھانا ہے، پڑھانا۔ وہ کیا کرتے تھے سب کو، اب کوئی کہے کہ میں پاک نہیں ہوں، مجھے نیت نہیں آتی، مجھے نماز نہیں آتی، ایک آسان طریقہ وہ میاں جی نے رائج کیا کہ چلو میں نیت لکھ دیتا ہوں، اس کو یاد کرو، فلاں امام کے پیچھے اس طرح سے یہ نیت کر دینا۔ ایک کسی ملا جی نے، کسی میاں جی نے اس طرح سے نیت لکھ دی اور وہ مشہور ہو گیا، وہ اتنا مشہور ہو گیا کہ اب وہ چل رہا ہے، نیت کی کتاب آتی ہے، نیت نامہ، فرض نماز کی، فجر نماز کی یہ نیت، ظہر نماز کی یہ نیت، عصر نماز کی نیت۔ یہ جھوٹی بکواس چیز ہے، دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں، دور دور کا تعلق نہیں ہے۔ نیت زبان سے نہیں کریں گے، نیت دل کے ارادے کا نام، آپ نے دل میں ارادہ کر لیا، ظہر کی نماز پڑھنی، عصر کی نماز پڑھنی، یہی کافی ہے، اتنا ہی بس کافی۔ آپ ہر چیز کے لیے کیسے کرتے ہیں؟ جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں کسی کو، کیا نیت کرتے ہیں؟ غریب کو نیت کرتے ہیں کہ میں اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، بس ہو گیا، آپ کچھ بولتے نہیں۔ آپ جب کہیں بھی کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں، ذکر کرنا شروع کرتے ہیں، تلاوت کرنا شروع کرتے ہیں، کچھ بھی کرنا شروع کرتے ہیں، وضو کرنا شروع کرتے ہیں، بسم اللہ بولتے ہیں، نیت دل میں کرتے ہیں، وضو کرنے جا رہے ہیں، جس طرح سے نیت ہوتی ہے آپ اسی ہو ہی کام کرتے ہیں۔ جیسے آپ کے دل میں نیت تھی نماز پڑھنے کی، مسجد آتے، اگر نیت نماز کی نہیں ہوتی تو مسجد نہیں آتے، آپ بازار جاتے، کھیت کھلیان جاتے، ہوٹل پہ جاتے، کہیں اور جاتے، آپ کی نیت ہی نماز پڑھنے کی نا، وہی نیت ہے، دل کے ارادے کا نام نیت ہوتا ہے۔ تو زبان کے ذریعے، الفاظ کے ذریعے نیت نہیں کریں گے۔ سیکنڈ نمبر پہ، پاؤں جسم کے مطابق کھولیں گے تاکہ جماعت کی صورت میں دوسرے نمازی سے پاؤں اور کندھے ملانے میں آسان ہو۔ صحابہ کرام کندھے اور قدم باہم ملا کر کھڑے ہوا کرتے تھے۔ دلیل دے رہے صحیح بخاری 725، یعنی بغیر دلیل کے ہم کچھ نہیں کریں گے۔ دلیل، عبادت ویسے بھی بغیر دلیل کے کچھ بھی بال کے برابر بھی عبادت کے نام پر انجام نہیں دیں گے۔ صحیح بخاری 725 میں جب ہم کھڑے ہوں گے تو ہمارے یہ جسم کی ساخت ہے، یہ دیکھیں، یہ لڑکا جو کھڑا ہے، تصویر آپ کے سامنے دکھائی دے رہی ہوگی، یہ لڑکا کھڑا، دیکھیں اس کا کندھا، دیکھیں اس کی کندھے میں کتنی دوری ہے، کندھے اور کمر میں جو دوری ہے، سیم وہی دوری پیر میں رکھنی ہے، وہی دوری، اسی کیفیت ہے۔ ہمارے اوپر تانا دیا جاتا ہے کہ ہم لوگ بہت پھیلا دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، بہت پھیلانا بھی نہیں ہے اور بہت سٹانا بھی نہیں ہے۔ جو جسم کی ساخت ہے اس ساخت میں آپ کھڑے ہو، آپ کے لیے بھی آسانی ہو، بغل میں جو پیر جس کو ملانا ہے، پیر ملانا ہے، کندھا ملانا ہے جماعت کی شکل میں، اس کے لیے بھی آسانی رہے۔ تو اس طریقے سے آپ قدم سے قدم جو ہے اور کندھے سے کندھا ملائیں گے۔ چلیں دلیل تھوڑا سا چیک کر لیتے ہیں کہ جو ہے یہ دلیل صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، یا حق دیا ہے۔
صحیح بخاری کتنا تھا؟ 725 نمبر کی حدیث ہے. چلیں صحیح بخاری 725 انٹر کرتے ہیں، اعراب لگا لیتے ہیں. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی انہوں نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفیں برابر کر لو. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو صفوں کو درست کرنے کا حکم فرماتے تھے، جو ہمارے ملکوں میں نہیں. ہم صفیں بھی درست نہیں کرتے، ہمارے امام بھی ویسے ہوتے، وہ بتاتے بھی نہیں، بولتے بھی نہیں. یہاں پر دیکھیں جو بھی امام ہوتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہیں. یہ نبی بھی ایسے ہی کرتے تھے. صفیں درست کرنے کے لیے آپ اعلان کرتے صفیں درست کرو، تو یہ کہنا سنت ہے اور صفیں درست کروانا چاہیے. میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا رہتا ہوں. یہ معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نماز کی حالت میں، یہ دھیان رکھیں، صرف نماز کی حالت میں، اس سے زیادہ نہیں، صرف نماز کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ عطا کیا تھا. نماز کی حالت میں پیچھے کی طرف دیکھ لیتے تھے. یہ آپ کا معجزہ ہے. تو آپ فرماتے میں تمہیں پیچھے کی طرف بھی دیکھ لیتا ہوں، اور ہم میں سے ہر شخص یہ کرتا کہ صف میں اپنا کندھا اپنے ساتھی کے کندھے سے ملاتا اور قدم قدم سے ملاتا. تو اگر کوئی وہابی کندھے سے کندھا ملاتا ہے، پیر سے پیر ملاتا ہے، بتائیے رسول سے محبت کی دلیل پیش کر رہا ہے یا منمانی کر رہا ہے؟ دین پر عمل کر رہا ہے. آپ کے سامنے میں حدیث کھول کے دکھا رہا ہوں، دلیل دے رہا ہوں کہ یہ جو عمل کیا جاتا ہے اہل حدیثوں کا یا قرآن و حدیث پر عمل کرنے والوں کا، یہ قرآن و حدیث میں ہے، صحیح بخاری میں ہے. اور صحیح بخاری کون سی کتاب ہے جس کے اندر ساری حدیثیں صحیح ہیں. اگر کوئی آدمی اس عمل سے دشمنی کرتا ہے تو گویا کہ وہ رسول کی سنت سے دشمنی کر رہا ہے. رسول کی سنت پر اگر کوئی مسلمان ہے، سچا پکا مسلمان ہے، رسول سے محبت کر رہا ہے، اسے بھی اسی کیفیت میں نماز پڑھنی چاہیے. قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملا ہونا چاہیے. سیسا پلائی ہوئی، یعنی جیسے دیوار ملی ہوتی، شیشہ پلائی ہوئی جو دیوار جو گچ دی جاتی ہے، ایک دم اینٹ سے اینٹ سٹی ہوئی ہو، ملی ہوئی ہو، اس طریقے سے ہمیں مل کر جو ہے نماز پڑھنا چاہیے. تو یہ آپ نے حدیث دیکھ لی، قدم سے قدم اور ٹکنے سے ٹکنا جو ہے، قدم پیر سے پیر اور کندھے سے کندھا ملا ہونا چاہیے. یہ دلیل بھی آپ نے چیک کر لی. آگے کیا ہے 3 نمبر پہ؟ نماز کے لیے اس طرح برابر کھڑے ہوں کہ دونوں پاؤں قبلہ کی طرف ہوں. جب پیر کریں گے نماز میں، پیر کا رخ جو ہونا چاہیے، انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. اب آپ سے ایک سوال ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں سونے میں پیر قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے. پوری نماز ہماری قبلے کی طرف ہے، تو کیا ہم بے ادبی کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں؟ کوئی گناہ نہیں کر رہے ہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی سونا چاہے تو بھی سو سکتا ہے، پیر قبلے کی طرف ہو جائے، کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی بے ادبی نہیں. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، پوری کی پوری نماز پڑھ رہے ہیں، خانہ کعبہ کے پاس جا کر کے، قبلہ کے پاس بیٹھ کے وہاں جا کر کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، پیر جو ہے آپ کا پورا جو ہے کعبہ کی طرف ہوتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بلکہ یہاں تک آیا ہے، اور یہ حنفی مسلک میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جب آدمی انتقال کر جائے، مر جائے، روح نکل جائے، اس کا پیر جو ہے قبلہ کی طرف ہو جائے. قبلہ جیسے ادھر قبلہ ہے، پیر اس طرف کر دیں، چہرہ ایسے قبلہ کی طرف کر دینا چاہیے. یہ مستحب ہے، ضروری نہیں ہے. یہ حنفی مذہب میں بھی لکھا ہوا ہے. تو پھر کیسے آپ کہتے ہیں کہ سو نہیں سکتے ہیں؟ تو یہ جھوٹی بات ہے. جو لوگ منع کرتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں بے ادبی ہے قبلہ کی طرف پیر کرنے سے، یہ بے ادبی نہیں. ایسا ادب ہمیں رسول نے نہیں سکھایا ہے. یہ بے ادبی لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو دونوں پیر قبلے کی طرف ہوگا. دلیل چیک کریں گے، ہر تو بہت ٹائم لگے گا. آگے چلتے ہیں. ہم کھڑے ہو گئے سیدھے بالکل نماز میں، نیت ہم نے کر لی ہے، ہمارا قدم جو ہے جسم کی ساخت کے حساب سے رکھ دیا گیا ہے، قبلے کی طرف ہمارا قدم ہو گیا ہے. اب نماز میں انٹر کریں گے. نماز میں کیسے انٹر کریں گے؟ تکبیر تحریمہ کہہ کے. اب ہم نماز کو سمجھتے بھی، تفہیم الصلاۃ، نماز کو سمجھ رہے ہیں. تکبیر تحریمہ، 2 لفظ اس میں آ رہا ہے، دیکھ رہے ہیں، تکبیر اور تحریمہ. تکبیر تحریمہ سے مراد اللہ اکبر ہے. اردو میں ہم کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، تو اس سے مراد اللہ اکبر. تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کو، تحریمہ کہتے ہیں یعنی وہ تکبیر جو حرام کرنے والی. معنی سمجھیں، عربی لفظ ہے، معنی اس کو سمجھنا. عربی میں اس کو تکبیر تحریمہ کو تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ تکبیرۃ الاحرام، یہ عربی میں کہیں گے. اردو میں جب ترجمہ کرتے ہیں تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے حرام کرنے والی تکبیر. یہ رکن ہے نماز کا. آپ مقتدی ہیں، امام ہیں، ہر حال میں زبان سے بول کر زور سے یہ کہہ کر نماز میں داخل ہونا، یہ نماز کا رکن ہے. اب یہاں یہ بھی سمجھ لیں نماز میں کچھ چیزیں ارکان ہیں،
کچھ چیزیں واجب اور فرض ہیں. واجب اور فرض دونوں ایک ہی معنی میں ہیں. بعض لوگ اس کو فرق کرتے ہیں، واجب الگ ہے فرض الگ ہے. نہیں، دونوں ایک ہی. فقہی اصطلاح میں واجب اور فرض دونوں ایک ہی کہتے ہیں. کچھ چیزیں ارکان ہیں، کچھ چیزیں واجب اور فرض ہیں، اور کچھ چیزیں سنت ہیں. نماز میں رکن چھوٹ جائے نماز نہیں ہوگی. نماز میں واجب چھوٹ جائے سجدہ سہو کر لیں گے نماز ہو جائے گی. نماز میں سنت چھوٹ جائے تو بھی اگر سجدہ سہو نہیں بھی کرتے تو بھی نماز ہو جائے گی. لیکن اگر سنت بھی چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کر لینا چاہیے. تینوں مسئلہ بہت اہم امپورٹنٹ ہے، اس کو سمجھنا ہے. ارکان، واجب اور سنت. رکن چھوٹ جائے نماز نہیں ہوگی، اور واجب چھوٹ جائے نماز ہی میں اگر یاد آ جائے آپ سجدہ سہو کر لیں، اور سنت چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کر لینا چاہیے. اگر سجدہ سہو چھوٹ بھی گیا تو بھی انشاءاللہ نماز میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو تکبیر تحریمہ، ایسی تکبیر جو حرام کرنے والی ہو. کس کو حرام کرنے والی ہے؟ یعنی بہت ساری چیزیں جو نماز سے پہلے ہمارے لیے حلال ہوتی ہیں لیکن تکبیر کہنے کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہیں. جیسے نماز میں ہم داخل ہوتے ہیں اب بات نہیں کر سکتے، نماز میں داخل اب چل نہیں سکتے ہیں، نماز میں ہیں اب گفتگو نہیں کر سکتے ہیں، کھانا نہیں کھا سکتے ہیں، پانی نہیں پی سکتے ہیں، حرکتیں نہیں کر سکتے، ہنس نہیں سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں پابندی، یہ چیز ہمارے لیے نماز میں حرام ہوگی. اسی لیے اس تکبیر کا نام ہے تکبیر تحریمہ. اس سے مراد اللہ اکبر. اب اللہ اکبر کا معنی ہر کسی کو آتا ہے. تعجب ہے، میں نے ٹی وی چینل والوں کو دیکھا جب اذان پہ پابندی کی بات ہو رہی تھی، چینل والے پوچھتے تھے اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے. کتنے مسلمان نہیں بتا پا رہے تھے. دن و رات یہ اذان مائکرو فون میں لاؤڈ اسپیکر سے اذان دی جا رہی ہے، اور دن و رات اذان کی آواز کانوں میں گونجتی. گو کہ نماز پڑھتا ہو نہیں پڑھتا ہو لیکن وہ مسلمان ہے. بسم اللہ سے جو ہے ہر کام ہے، جانور ذبح کرنا ہے، کھانا پینا ہے، اذانیں سن رہے ہیں، لیکن اللہ اکبر کا معنی جو ہے پتہ نہیں. اللہ کا مطلب اللہ، اور اکبر کا مطلب سب سے بڑا. اللہ سب سے بڑا. یہی ہے نماز میں اب ہم داخل ہو رہے ہیں تکبیر تحریمہ کے ذریعے. یا تھنکنگ آ رہی اللہ سب سے بڑا، ہم کچھ نہیں ہیں، ہم حقیر ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم ناتواں ہیں، ہم ضرورت مند ہیں، اللہ سب سے بڑا. یہ ہم سوچتے ہیں، یہ ہم بولتے، یہ بول کر ہم نماز میں داخل ہو رہے ہیں. اس کی جو ہے دلیل بھی یہاں کہ تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز میں جانا ہے. سنن ابی داؤد کی روایت حدیث نمبر 665، اور سنن ابی داؤد میں دوسری حدیث بھی ہے 730. چلے دیکھ لیتے ہیں اس حدیث کو. 665 نمبر کی حدیث ابو داؤد. یہ ویب سائٹ دھیان میں رکھ لیں گے، islamic.urdu.books.com. بہت آسان حدیث تلاش کرنا. ابو داؤد دیکھیں، یہ اس پہ کلک کیے. 665 تھا، 665 کلک کرتے ہیں. یہ دیکھیں اعراب لگا لیتے ہیں. یہ حدیث نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں درست فرماتے. یہاں بھی حدیث آئی صفیں درست کرتے. اس پر ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے. صفیں ہمیں درست کرنا چاہیے. جب ہم لوگ سیدھے ہو جاتے تو آپ اللہ اکبر کہتے. یہی تکبیر تحریم ہے. نماز میں داخل ہونے کی، جب سیدھے کھڑے ہو گئے اب ہمیں نماز میں داخل ہونے کے لیے اللہ اکبر کہنا ہے. یہ تکبیر تحریمہ ہے اور یہ رکن ہے نماز کا. چھوٹ جائے تکبیر تحریمہ نہیں داخل، وہ نہیں بولے تو گویا کہ اب نماز میں بھی وہ گیا ہی نہیں ہے. یہ رکن ہے اور اس کو بولنا چاہیے. تکبیر تحریمہ کہہ کے اب ہم نماز میں داخل ہو گئے. اب کیا کرنا ہے؟ سر جھکا ہوا، نگاہیں سجدے کی طرف جمی ہونی چاہیے. نماز میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں، خاص طور سے پردیس میں پریشان حال ہوتے ہیں، ٹینشن میں ہوتے ہیں، نماز بھی پڑھتے رہتے، ادھر ادھر دیواروں میں دیکھتے رہتے. یہ صحیح نہیں ہے. نماز کی حالت میں نظر کا مسئلہ بھی واضح کر دوں آج، چونکہ تفہیم الصلاح ہے، نماز کو مکمل آج ہمیں سمجھنا ہے. تبھی نماز میں 3 کنڈیشن ہے. ایک تو کھڑے ہونے کی کنڈیشن ہے، ایک رکوع کی کنڈیشن ہے، ایک سجدے کی کنڈیشن ہے، اور ایک جو ہے قعدے میں بھی ہے، قعدے کی کنڈیشن ہے. جب ہم کھڑے ہوں گے سجدے میں دیکھیں گے، رکوع میں ہوں گے سجدے میں دیکھیں گے، اور سجدے میں جائیں گے تو آنکھ اسی جگہ ہوگی، آنکھ کی نظر. اور جب قعدہ میں بیٹھیں گے، قعدہ اولا ہو قعدہ ثانیہ ہو، قعدہ میں بیٹھیں گے تو انگلی پر نظر ہوگی، انگلی پر ہماری نظر ہونی چاہیے. یہ نظر کا مسئلہ دھیان میں رہے. جب ہم کھڑے رہیں، رکوع میں رہیں، بہت سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو بھی جو ہے ادھر ادھر دیکھتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں تو پیر کی طرف دیکھتے ہیں. یعنی دیکھنے کا مسئلہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے لوگ اس طرح سے کرتے ہیں. تو کھڑے میں سجدہ، رکوع میں بھی سجدہ، اور جب قعدہ میں رہیں گے تو ہماری نظر دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی پر ہونی چاہیے.
سجدے کی طرف ہماری نظر جھکی ہونی چاہیے، اور یہ چیک کر کے نہیں دکھا سکتے کیونکہ مستدرک حاکمی کی حدیث ہے اور سنن کبریٰ کی روایت ہے، یہ اس سافٹ ویئر میں نہیں موجود ہے، اس کو الگ سے اگر کہیں گے تو میں چیک کر کے دکھا دوں گا۔ اب آگے ہے دونوں ہاتھ کانوں کے نچلے کنارے تک یا کندھوں کے برابر اٹھائیں۔ دونوں ہاتھ کانوں کی لو تک، جو نچلی لو ہے یا کندھے ہیں، دونوں طریقہ درست ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حناف کے لوگ یہاں اٹھاتے ہیں تو ہم دشمنی کریں گے، ہم یہی تو نہیں، حدیث حدیث ہے، حدیث کسی کی نہیں، جاگیر نہیں، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، جو صحیح ہے اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ دونوں طریقہ صحیح ہے تو ہم دونوں طریقہ صحیح بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو کانوں کی لو تک دیکھیں، پہلی تصویر جو اس میں ہے، سرکل میں ہے، کانوں کی لو تک جو ہے ہاتھ اٹھایا گیا ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ اور دوسری تصویر آپ کے بغل میں کندھے کے برابر، یہ بھی طریقہ صحیح ہے، لیکن انگلیاں کھلی ہونی چاہیے، سٹانا نہیں چاہیے، یا جو بہت کھلی نہیں ہونی چاہیے، بالکل نارمل انداز میں، اور قبلے کی طرف ہمارا ہاتھ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ یہاں دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 738، یہ حدیث وہاں موجود ہے، چونکہ سب لوگ متفقہ مسئلہ ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، آگے چلتے ہیں، یا دیکھ لیں، حدیث بخاری 738، یہ کتاب آپ کو پرسنل میں چاہیے تو انشاءاللہ پرسنل میں واٹس ایپ پہ کریں گے میسج، تو آپ کو پرسنل میں بھیج دوں گا۔ صحیح بخاری 738 نمبر کی حدیث ہے، یہ دیکھیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تکبیر تحریمہ سے شروع کرتے۔ نماز کیسے شروع کرتے؟ تکبیر تحریمہ سے شروع کرتے۔ تکبیر کہتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک لے کر جاتے، اور جب رکوع کے لیے تکبیر کرتے تب بھی اسی طریقے سے کرتے، اور سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے تب بھی اسی طریقے سے کہتے، اور ربنا ولک الحمد کہتے۔ سجدہ کرتے وقت یا سجدے سے سر اٹھاتے وقت اس طرح سے رفع الیدین نہیں کرتے تھے، گویا کہ یہ رفع الیدین والی حدیث ہے۔ تکبیر تحریمہ کہتے تو ہاتھ اٹھاتے، رکوع میں جاتے تو اٹھاتے، رکوع سے اٹھتے تو ہاتھ اٹھاتے، سجدے میں ایسا نہیں کرتے، گویا کہ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور ہمیں کندھے تک ہاتھ اٹھانے کی بھی دلیل مل رہی ہے، اور رکوع میں جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے بھی دلیل مل رہی ہے کہ رکوع میں جاتے ہوئے اور اٹھتے ہوئے بھی ہمیں کندھے تک ہاتھ اٹھانا چاہیے، تو یہ صحیح بخاری کی حدیث تھی۔ اب آگے ہے، کانوں کو پکڑنے یا ہاتھ لگانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی یہ سنت ہے، یعنی کانوں کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، دیکھا گیا جب نماز پڑھتے ہیں ایسے کرتے ہیں، تعجب کی بات، کہاں سے سیکھا ہے؟ نماز ایسے کرتے ہیں، اور وہ لوگ اس میں سے کتنے لوگ چلے میں گئے رہتے ہیں، چلہ مار کے آئے ہوتے ہیں، 6 مہینے کا چلہ، 40 دن کا چلہ جو ہے، اور جو ہے 3 دن کا چلہ، 3 دن کا جو ہے جماعت، پتہ چلہ تو 40 دن کو بولتے ہیں، 3 دن 40 دن 6 مہینے، اور ان میں سے کتنے لوگ ایسے کرتے ہیں یا ایسے کرتے ہیں؟ ہاں، تو اس میں تو نماز ہی سکھائی جاتی ہے، نماز ہی کی وہ چیز ہے۔ اس جماعت کا ایک نام تحریک صلاح بھی ہے، تبلیغی جماعت، میں نے اس پر کتاب لکھی، میری کتاب ہے تبلیغی جماعت پر، شاید آپ کو نہیں معلوم کیونکہ آپ گئے ہوں گے، آپ نے تجربہ نہیں کیا ہوگا، میں نے اس پہ مقالہ بھی لکھا ہے۔ اس جماعت کا ایک نام ہے تحریک صلاح، نماز کی تحریک، نماز ہی کی طرف بلائی جاتی ہے، نماز کی چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ بہرکیف جو ہے ہاتھ لگانا جو ہے، کان کو ہاتھ لگانا یا ایسے کرنا، یہ سنت سے ثابت نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک عمل ہے جو اس جماعت میں، یہ ہے کہ نہیں اس جماعت میں، یہ بتائیے؟ میں تو گیا نہیں ہوں کبھی، لیکن یہ چیز انہی لوگوں میں، یہ بتائیں، کان پکڑنے والی بات یا ایسے کرنے والی بات انہی لوگوں میں، یہ غلط ہے نا، غلط ہے۔ تو اس لیے تنبیہ کرنا ہماری ضرورت ہے، تنبیہ کرنا، ایسا جو نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرنی ہے، تو ہمیں جاننا ہے جو چیز صحیح ہے، اور جو چیز غلط ہے ہمارا کام اس کو بھی بتانا، اس پہ ناراض ہونے والی بات نہیں ہے، ہمارا کام ہے۔ جی جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو یہ چیز میں کیونکہ میں ایسا ہے کہ میں اسی جگہ پہ پیدا ہوا جہاں پر تبلیغ جماعت کے لوگ ہیں، جو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں وہ بتا رہا ہوں، سنی سنائی والی بات نہیں۔ وہیں یہ سب لوگ بڑے پڑے ہیں، دنوں رات گشت، چلہ 24 گھنٹہ اسی سب میں۔ میں نے دیکھا ہماری مسجد میں پڑھنے والے نماز اکثر وہی لوگ، ہم لوگ کو 5 گھریا کہا جاتا ہے، یعنی 5 گھر والے لوگ، اور اکثر وہی لوگ دیکھتا ہوں ایسے نماز پڑھے ہوئے، اور وہ جو ہے
واقعی چلا لگا کے آئے ہوئے ہیں، جماعت سے آئے ہوئے ہیں، اور جماعت میں نماز ہی سکھائی جاتی ہے، نماز کی تعلیم نماز کے بہانے ہی پکڑ کے لے چلو نماز پڑھنے، نماز کا وقت ہو رہا ہے، نماز کے بہانے ہی آپ کو لے جایا جائے گا، اور نام بھی لکھایا جاتا گشت میں، نماز کے بہانے آپ کو نماز کی تعلیم دی جائے گی۔ بہرکیف یہ طریقہ غلط ہے۔ اور آگے جو ہے ہاتھوں کی انگلیاں نہ باہم ملی ہوئی ہوں اور نہ ہی زیادہ فاصلہ ہو۔ ہاتھوں کی انگلیاں جو ہے، ہاتھوں کی انگلیاں نہ تو جو ہے زیادہ کھلی ہونی چاہیے اور نہ ہی ملی ہونی چاہیے، بلکہ ہاتھوں کی کھلیاں جو جس طرح سے دکھایا جا رہا ہے نارمل انداز میں، ٹھیک ہے۔ اور اس کا نیچے حوالہ دیا جا رہا ہے اصل و صفت الصلاۃ، شیخ البانی کی نماز کی کتاب، بڑی اہم کتاب ہے، عربی زبان میں ہے لیکن اس کا اردو ترجمہ کر دیا گیا ہے، اور اس کا اردو کا ترجمہ جو ہے دارالسلام والے نے شاید شائع بھی کیا ہے، وہاں سے بھی لے سکتے ہیں اور انٹرنیٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، بڑی اچھی کتاب ہے۔ تو یہ اس کتاب میں یہ حدیث موجود ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اب جو ہے ہم کھڑے ہو گئے اور ہم جو ہے اب ہم ہاتھ باندھیں گے، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر۔ اتنی بات کے لیے ایک دلیل دی جا رہی، صحیح بخاری حدیث نمبر 740، صحیح بخاری حدیث نمبر 700، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھیں گے۔ ابھی کہاں تک لے جائیں گے ابھی مسئلہ نہیں، ابھی دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ میں رکھنا ہے۔ چلیں پہلے اس حدیث کو دیکھ لیں کیونکہ یہ اہم مسئلہ ہے نماز کے تعلق سے، اس کو جان لینا ہے۔ صحیح بخاری 740، دیکھیں یہ حدیث ہے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ نماز میں دایاں ہاتھ بائیں کلائی پر رکھیں، ان یضع الرجل الید الیمنی علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ، اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ، یعنی بائیں کو دائیں پہ نہیں رکھنا ہے بلکہ دائیں کو بائیں پہ رکھنا ہے۔ اب یہ بخاری کی حدیث، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 740 ہے، یہاں پر ایک لفظ آیا ہے ذراع، اپنے ذراع پر رکھتے تھے۔ تو لغت والے یعنی ذراع عربی لفظ ہے، اس کا کیا معنی کیا ڈیفینیشن ہے، تو عربی لغت والے بیان کرتے ہیں ذراع جو ہے یہ کلائی سے لے کر کیونی تک کا ایریا بولا جاتا ہے، اس کو ذراع بولتے ہیں، بازو کو۔ جب آپ ہاتھ باندھیں بازو پر یعنی ذراع پر ہاتھ باندھیں تو آپ کا ہاتھ باندھ کے، عبد الرحمن صاحب کھڑے ہوئے، آپ ہاتھ باندھیے ذراع پر، آپ جو ایک ذراع یہاں تک کیونی تک آتا ہے، یہاں پر کیونی تک لے جائیں، ہاں کوئی مشکل نہیں، آپ جو ہے اس کو میں جو کہہ رہا ہوں اس کو باندھ کر دیکھیے، اگر اس طرح سے کوئی باندھے تو سینہ ہی پر جائے گا، نیچے نہیں لٹکے گا۔ یہ میں ایک چیز سمجھانے کے لیے اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ بخاری کی اس حدیث سے بھی حوالہ اور دلیل ملتی ہے کہ ہمیں ہاتھ سینے پر باندھنا چاہیے، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث سے حوالہ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ تو اور بھی حدیثیں ہیں، جیسے صحیح ابن خزامہ میں صدر کا لفظ علی صدرہ، سینے پر ہاتھ باندھنا ہے، اور مسند احمد میں جو ہے فوق المفصل کا لفظ، مفصل کہتے ہیں یہ ہڈی کے جوڑ کو، یہ جو جوڑ ہے اس جوڑ کو کہتے ہیں، اس جوڑ پہ ہاتھ باندھنا ہے۔ تو کئی ساری کیفیت آئی ہیں، ہاتھ کو جوڑ پہ رکھیں، یا ہاتھ کو جو ہے یہ جو ہے ہتھیلی ہو گیا، کلائی ہو گئی اور بازو ہو گیا، تینوں پر آپ رکھ لیں، یا جو ہے آگے تک کر لیں، یا جو ہے اسی مفصل کو پکڑ کے رکھ لیں، سینے پر باندھیں، انشاءاللہ اس میں وسعت ہے، لیکن ہاتھ باندھنا ہے، کل ملا کر ہاتھ باندھنا ہے سینے پر۔ اور یہ استدلال جو ہے ذراع کا لفظ جو ہے بولا جاتا ہے، یہ کلائی سے لے کر کے ہتھیلی یا کہنی تک کے حصے کو بولا جاتا ہے، جب آپ ہاتھ اس طرح سے باندھیں گے تو سینے پر جائے گا، نیچے نہیں جا سکتا ہے۔ بہرکیف جو ہے، اور جو حدیثیں جو ہے جیسے ابو داؤد میں ہے تحت السرہ، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی روایت ہے، وہ ثابت نہیں ہے، بلکہ جو دوسری کتابوں میں تو یہ لفظ جو ہے اپنے سے داخل کر دیا گیا ہے۔ اور ابو داؤد میں جو حدیث ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ سنت میں سے ہے کہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھا جائے، جبکہ متعدد احادیث سے، صحیح بخاری سے اور دیگر احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ہاتھ جو ہے سینے پر باندھنا چاہیے۔ ایک سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو حدیث بخاری ہے اس میں اگر آپ ہاتھ ایسے باندھتے، بخاری میں یہ ابھی بتا رہے ہیں، اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ناف کے نیچے باندھے ہیں، تو حدیث یہ بخاری کی حدیث کو آپ مجھے کوئی باندھ کے دکھائے یہاں، اس کو ایسے کرنا پڑے گا؟ ہاں وہی میں دکھانا چاہ رہا تھا کہ وہ جو ہاتھ جب بھی آپ باندھیں گے تو لا محالہ جو ہے ایسے ہاتھ باندھیں، کیسے؟ اب یہ ایسے ہاتھ باندھ رہے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ ناف کے نیچے وہ ایسے ہاتھ باندھیں لیکن یہاں باندھ کے دکھائیں، نہیں ہو سکتا۔ ہاں تو وہی میں جو ہے بخاری کہنے کا مطلب یہ مضبوط روایت ہے سینے پر ہاتھ باندھنے والی، تو مفصل پر بھی آیا ہے، جیسے مسند احمد میں حدیث صحیح ہے۔ جی جی یہاں ہاتھ باندھنا ہے نیچے، کوئی غلط ہے تو بتائیے۔
ابھی دے دوں یا بیان کے بعد دوں؟ بیان کے بعد میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. میں ابھی بتایا کہ اس سلسلے میں جو روایت آتی ہے ابو داؤد میں ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے. مصنف ابن شیبہ میں تو بڑھا دیا گیا. ابو داؤد کی جو حدیث ہے وہ ضعیف روایت. اس سلسلے میں کوئی بھی روایت ناف کے نیچے باندھنے والی کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے. اور یہ آپ کے سامنے جو حدیث دکھا رہا ہوں صحیح بخاری ہے, اس سے ہمیں حوالہ مل رہا ہے کہ یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری میں ہے, اور اس سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے. حدیثیں اگر بہت ساری ہوں تو صحیح دیکھیں گے صحیح کیا ہے, پھر اعلیٰ درجے کی حدیث کون سی وہ ہمیں دیکھنا ہے. اعلیٰ درجے کی حدیث صحیح بخاری کی ہمیں پتہ چل رہا ہے سینے پر ہاتھ باندھا. پھر جو ہے ناف کے نیچے والی حدیث ضعیف حدیث ہے. پھر دوسری بات دیکھیں آگے نیچے حوالہ دیا, دونوں ہاتھ سینے پر اس طرح باندھ لیں, دونوں ہاتھ سینے پر جہاں جیسے لڑکا نے باندھا ہے اس طریقے سے دونوں ہاتھ کو سینے پر باندھ لیں. یہ حدیث حوالہ دیا جا رہا ہے صحیح ابن خزیمہ اور جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 243, یعنی 1 نمبر جلد میں 243 نمبر میں صحیح حدیث ہے جس میں صدر کا لفظ, صدر منے سینہ آتا ہے, سینے پر ہاتھ باندھنا. اور جو تحت سرہ والی بھی حدیث آتی ہے لیکن وہ حدیث ضعیف ہے. میں آپ کو بتایا کہ جو حدیث ضعیف ہے اس حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا. عبادت کے معاملے میں تو اور بھی جو ہمیں احتیاط کرنا ہے کیونکہ عبادت کا معاملہ ہے اور اللہ کی ہم بندگی اور بزرگی بیان کر رہے ہیں, تو اس لیے سینے پر ہاتھ باندھنے والی زیادہ مضبوط ہے اور صحیح ہے, اس لیے ہمیں باندھنا ہے. ہم اس لیے نہیں کہہ رہے کہ ہم نہیں مانتے, ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ دلیل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا زیادہ مضبوط روایت ہے اور صحیح روایت ہے. دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی کلائی کو مضبوطی معمولی سا پکڑ لیں, یعنی معمولی سا یعنی اس طرح سے کلائی کو پکڑ لیں یا آگے بھی کر لیں, انشاءاللہ اس میں وسعت ہے, یہاں تک بھی باندھ لیتے کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن یہاں کلائی کو بھی پکڑ کے باندھ رہے ہیں اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہم یہ ہے کہ سینے پر باندھنا چاہیے. اور چونکہ علماء اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں کہ دل بھی اسی طرف ہوتا ہے, دل کے پاس ہاتھ باندھنا یہ جو ہے ایک طرح سے بہترین کیفیت ہے کہ ہاتھ وہاں باندھا جائے. آگے چلتے ہیں. اب ہم نیت کر لیے ہیں, نماز میں داخل ہو گئے, تکبیر تحریمہ کا کہ ہم نے سینے پر ہاتھ باندھ لیا ہے. اب کیا کرنا ہے, نماز اسٹارٹ کرنی ہے. مقتدی ہو یا امام ہو, کیا کرنا ہے, نماز اسٹارٹ کرتے ہوئے کیا کرنا ہے, ایک دعا پڑھنی جس کو دعا استفتاح کہتے ہیں یا دعائے ثنا کہتے ہیں. ثنا پڑھنا ہے. ثنا میں دیکھیے ایک دعا یہ ہے جس کو اکثر اہل حدیث لوگ پڑھتے ہیں, بہترین قسم کی دعا. یہ دعا دیکھ لیتے ہیں اور حوالہ بھی دکھائیں گے کہ یہ دعا ثابت ہے یا نہیں ثابت ہے. اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد. یہ حدیث ہے صحیح بخاری میں 774 نمبر کی. پہلے حدیث دیکھ لیتے ہیں پھر ترجمہ کرتے ہیں. 744 نمبر کی, ماشاءاللہ بہت دور سے دیکھ لے رہے ہیں. 744 یہ دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث ہے. پھر آپ لگا دیتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں کہا, یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں, آپ اس تکبیر اور قرات کے درمیان کی خاموشی کے بیچ میں کیا پڑھتے ہیں, یعنی آپ تکبیر کہہ کے خاموش رہتے تھے. تو صحابی پوچھتے ہیں کہ آپ اس جو خاموش رہتے ہیں اس میں کیا پڑھتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں پڑھتا ہوں اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. تو یہ صحیح بخاری کی حدیث آپ کے سامنے حوالہ کھول کر کے دکھا دیا ہوں. اس لیے کوئی بھی آدمی دعائے ثنا کے طور پر, استفتاح کے طور پر یہ دعا پڑھ سکتا ہے. اب اس کا ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں. اے اللہ میرے درمیان اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری کر دے جتنی دوری تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان کی ہے. ایک بہترین قسم کی دعا ہے. نماز میں ہم اللہ سے تعلق جوڑتے ہیں, اللہ سے مناجات کرتے ہیں, اللہ سے مانگتے ہیں, اپنے آپ کو ہم جو ہے سرنڈر کرتے ہیں نماز میں. تو بہترین سے بہترین چیز ہمیں رب سے مانگنا چاہیے. تو خود ہمیں جب ایسی چیز سکھائی گئی ہے تو اگر نہیں یاد ہو تو اس کو یاد کر لیں. اس میں ایک دعا تو یہ مانگتے ہیں کہ میرے گناہ میرے درمیان اور گناہوں کے درمیان مشرق و مغرب کی دوری کر دے. دوسری دعا ہے, اے اللہ میرے گناہوں سے اسی طرح سے پاک کر دے, مجھے گناہوں سے اسی طرح پاک کر دے جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے. یہ دوسری کہ مجھے گناہوں سے بالکل پاک صاف کر دے, جیسے کپڑے کو صاف کر کے سفید بنا دیا جاتا ہے. ایک تیسری دعا بھی ہے, اے اللہ مجھ سے میرے گناہوں کو برف پانی اور اولے سے دھو دے, یعنی مجھ سے میرے گناہوں کو, یعنی میرے گناہ کو بالکل صاف ستھرا کر دے, مجھے پاک کر دے. اتنی بہترین دعا دعائے ثنا کے طور پر کرتے ہیں تو ہمیں یہ یاد ہونا چاہیے. علماء نے لکھا ہے
کہ دعائے ثنا کے طور پر متعدد دعائیں، یہ بھی دعا استفتاح ہے، آگے سبحانک اللہم و بحمدک یہ بھی ہے، اور بھی دعائیں آئی ہیں۔ تو اگر کسی کو متعدد دعائیں یاد ہوں تو بدل بدل کے پڑھنی چاہیے، اور نہیں اگر ایک ہی ہے تو ایک ہی پر کام چلا سکتے ہیں، لیکن اوپر والی یہ دعا جو ہے بہت بہترین ہے، اس کو یاد کر لینا چاہیے تھوڑا تھوڑا کر کے۔ 3 بہترین دعائیں اور گناہوں سے پاکی حاصل ہو رہی ہے۔ کتنا بہترین ہے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم گناہوں کی معافی بھی طلب کر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے اسی بہانے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو یہ دعا یاد ہونی چاہیے، یاد کر لینی چاہیے۔ ایک دعا ثنا یہ ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیں پہلے، تفہیم الصلاح، ہم نماز کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ تو اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک تو پاک ہے، سبحان کہتے پاک کو، اللہم منے اے اللہ، و بحمدک تیری تعریف یا اپنی تعریف کے ساتھ، بی منے ساتھ، حمد منے تعریف، کاف منے تو، تیری تعریف کے ساتھ یا اپنی تعریف کے ساتھ اے اللہ تو پاک ہے، سبحان ہے۔ یہ ہم اللہ کی بزرگی بیان کرتے ہیں۔ وہ تبارک اسمک، اور تیرا نام ہی بابرکت ہے، تبارک بابرکت ہے تیرا نام، اسم نے نام، وہ تعالی جدک، اور تیری بزرگی اور تیری بڑائی بہت بلند ہے، ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں۔ یہ ہم اللہ رب العالمین کی بزرگی بیان کرتے ہیں، اور بہترین بزرگی ہے یہ بھی ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے، یہ بھی کبھی پڑھنا چاہیے اور کبھی اس کو بھی پڑھنا چاہیے۔ یہ دعا جو ہے جو ابھی میں نے پڑھی ہے سبحانک اللہم و بحمدک، سنن ابن ماجہ میں 804 نمبر کی حدیث ہے، اس دعا کو بھی ہمیں پڑھنا چاہیے اور اس دعا کو بھی ہمیں پڑھنا چاہیے، دونوں بہترین دعائیں، کبھی اس کو پڑھیں کبھی اس کو پڑھیں۔ یہاں ایک چیز ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے، نماز میں ہم کھڑے ہو رہے ہیں، دعا کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہم، سبحانک اللہم، ہر جگہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، نماز پوری نماز اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ نماز سے باہر ہم کس سے دعا مانگیں گے؟ پھر کیوں مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ نماز پوری کی پوری نماز ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ سے، بلکہ آگے دیکھیں اللہم صلی علی محمد، محمد پر اللہ، محمد کے لیے دعا کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی رحمت برسا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ باہر آ کر کے ہم محمد کا وسیلہ لگاتے ہیں، ہم بزرگوں کا وسیلہ لگاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں کچھ اور، نماز سے باہر ہوتے ہیں کرتے کچھ اور۔ یہ تنبیہ کر رہا ہوں اس لیے کہ نماز سمجھنا ہے ہمیں، نماز کیا چیز ہے، اللہ کی بزرگی ہے، اللہ کی عبادت ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ تو ہم جب نماز میں ہم اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں تو نماز کے باہر بھی ہم اللہ ہی رب العالمین سے مانگیں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ثنا ہم نے پڑھ لی ہے۔ اب آگے دیکھیں، آگے ہم نے ثنا پڑھ لیا، دعا استفتاح پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد آپ مقتدی ہیں، امام ہیں، پھر بھی آپ کو ہر حال میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور ہر رکعت میں پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ پہلے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پوری جو ہے سورہ فاتحہ ہمیں پڑھنا ہے، مقتدی کی حیثیت سے اور امام کی حیثیت سے بھی۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ خوب سننے والا اور جاننے والا، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے، اس کے برے خیالات سے، اس کی بھونک سے اور اس کے وسوسے سے۔ اتنا بھی کہیں گے چل جائے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتنا بھی کہیں گے چلے گا، اور یہ بھی حدیث میں آیا ہے، اس کو بھی اگر آپ پڑھتے ہیں یہ بھی چلے گا۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی نماز میں اقرار کرتے ساری تعریف اللہ کے لیے، اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ جب نماز سے باہر آتے ہیں تو فلاں کی تعریف، فلاں کی تعریف، فلاں کی بزرگی، فلاں کی عقیدت اتنا بیان کرتے ہیں کہ زمین اور آسمان کی قلابیں ملاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے اوپر بڑھا دیتے ہیں۔ یہ نماز میں ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، ساری تعریف اللہ کے لیے، اور وہی جو ہے سب سے زیادہ مہربان ہے، وہی رحم کرنے والا ہے، بدلے کے دن یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ نماز میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ نماز کے باہر آتے ہیں اور کی بھی عبادت کرتے ہیں اور سے بھی مانگتے ہیں، نماز میں تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے،
ہر نماز میں ہر رکعت میں یہ اللہ سے اقرار کر رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، نماز سے باہر نہیں، تیرے علاوہ کسی اور کی بھی عبادت کرتے ہیں اور کسی اور سے بھی مانگتے ہیں۔ غلط ہو جائے، نماز میں بھی مانگ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، سب کچھ نماز سے باہر آ کے ہماری پوری عبادت ہماری بدل جاتی ہے۔ تو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، ہمیں سیدھی راہ چلا، اہدنا الصراط المستقیم، الصراط المستقیم، سیدھا راستہ ہمیں چلا، ٹیڑھا میرا راستہ نہیں چلا، ان لوگوں کی راہ چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے، جن پر غضب نہیں کیا گیا اور جو گمراہ نہیں۔ ہمیں گمراہوں کا راستہ نہیں چاہیے، ہمیں وہ لوگ جن پر اللہ نے عذاب نازل کیا ہے، تہس نہس کر دیے گئے، برباد کر دیے گئے، یا جو گمراہ ہو گئے، ان لوگوں کا راستہ ہمیں نہیں چلا، ہمیں سیدھے لوگوں کا صراط مستقیم والا راستہ چلا۔ اس کے بعد ہم آمین کہتے ہیں، یعنی اے اللہ ہماری دعا قبول کر لے، اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور آمین بھی کر رہے ہیں۔ تو نماز پڑھتے ہیں اور ہدایت بھی مانگتے ہیں اللہ رب العالمین سے ہدایت مانگتے ہیں، اور ہدایت مانگنے کے بعد اللہ سے استدعا کرتے ہیں، یا جو اللہ سے درخواست کرتے ہیں اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کس کے لیے؟ امام کے لیے اور مقتدی کے لیے بھی۔ دیکھیں یہ آگے کا جملہ، سورہ فاتحہ پڑھنا ہر حال میں فرض ہے، خواہ بطور مقتدی ہوں یا امام یا اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں۔ حوالہ دیا گیا صحیح بخاری 756 نمبر۔ چلیں ہم حدیث کھولتے ہیں، صحیح بخاری 756 نمبر، 756، یہ صحیح بخاری ہے۔ حدیث دیکھتے ہیں، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ، حدیث کے الفاظ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اب یہ حدیث میں یہ نہیں ہے کہ امام پڑھے مقتدی پڑھے، اس نے یہ نہیں ہے۔ اب دیکھیے اوپر امام بخاری نے اس حدیث کو درج کر کے اس پر جو ایک باب باندھا ہے جس کو ترجمۃ الباب کہا جاتا ہے۔ یہ امام بخاری کی فقاہت ہے، فقہ البخاری فی تراجمہ کہا جاتا ہے کہ امام بخاری کی فقاہت، انہوں نے جو ترجمہ یا باب قائم کیا ہے اس میں ہے۔ امام بخاری کون ہے؟ امیر المؤمنین فی الحدیث، جیسے بادشاہت اور خلافت ملتی ہے تو خلیفہ بنتے ہیں، امیر المؤمنین بنتے ہیں، تو حدیث کے معاملے میں بادشاہ ہیں، یہ خلیفہ ہیں، ان سے بڑھ کر حدیث جاننے والا کوئی نہیں۔ یہ حدیث ذکر کر کے امام بخاری کیا کہتے ہیں، دیکھیں، باب وجوب القراءۃ للامام والماموم فی الصلوات كلها فی الحضر والسفر وما یجہر فیہا وما یخافت۔ باب کس بات کا؟ امام اور مقتدی کے لیے قرأت کا واجب ہونا، امام کے لیے مقتدی کے لیے، امام اور ماموم کہتے ہیں مقتدی کو، سفر میں ہو، حضر میں ہو یا سفر میں، ہر حال میں، سری نماز میں ہو یا جہری نماز میں۔ یہ باب قائم کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم واضح کر دیتے ہیں۔ بہرکیف اتنا مسئلہ صحیح بخاری کی اس حدیث سے اور امام بخاری کے باب سے، ہم عام آدمی کی بات نہیں کر رہے ہیں، امیر المؤمنین فی الحدیث، جنہوں نے حدیث کی کتاب صحیح بخاری لکھی، قرآن کے بعد اس کتاب کا درجہ ہے، اور امام بخاری نے یہ باب باندھا کہ امام بھی پڑھے، مقتدی بھی پڑھے، ہر نماز میں پڑھے، سری نماز میں پڑھے، جہری نماز میں پڑھے، ہر نماز میں سورہ فاتحہ امام کو مقتدی۔ جیسے کہ ہمارے بھائی صاحب نے کہا کوئی آدمی پیچھے سے آتا ہے، وقت کم ہے، سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جا سکتی ہے تو کیا کرے؟ اگر امام قیام میں ہے تو سورہ فاتحہ پڑھنا، دل میں پڑھنا، اور آہستہ سے پڑھنا، اور آہستہ سے کوئی چیز پڑھیں جلدی سے پڑھ لیتے، جو چیز زبان سے زور سے پڑھیں ٹائم لگتا ہے، جو آہستہ سے دل میں پڑھیں بہت جلدی پڑھ لیں۔ حتیٰ کہ اگر امام رکوع میں چلا جائے، آپ تھوڑی دیر ویٹ کر لیں گے، سورہ فاتحہ آپ مکمل کریں گے، اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں گے، لیکن آپ کو سورہ فاتحہ قیام میں آئے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اس سے متعلق جو بہت سارے مسائل ہیں، تو نہیں، سیدھا رکوع میں، اگر امام رکوع میں ہے تو رکوع میں جائیں گے، امام اگر قیام میں ہے تو سورہ فاتحہ آپ ثنا نہیں پڑھیں گے، کیونکہ وقت کم ہے، ثنا پڑھنا مسنون ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا رکن ہے،
سورہ فاتحہ پڑھنا رکن ہے، جیسے تکبیر تحریمہ رکن ہے، سورہ فاتحہ بھی پڑھنا نماز میں رکن ہے، اس کو چھوڑتے ہیں تو نماز نہیں ہوگی۔ تو سورہ فاتحہ قیام کی حالت میں مل رہے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور اگر وقت زیادہ ہے تو پہلی رکعت ہے تو ثنا بھی پڑھیں گے، سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے، وقت کم ہے ثنا چھوڑ دیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ یا امام اگر جہری قرأت کر رہا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ کے جہری قرأت میں دوسری صورت میں لگا ہوا ہے تو آپ ثنا نہیں پڑھیں گے، جھٹ سے جلدی سے آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے اور اس کے بعد امام کی قرأت سنیں گے۔ یہ چند مسائل تھے۔ رکوع کی حالت میں ہے تو پھر وہ رکوع کی حالت میں ہے تو رکوع میں چلے جائیں گے، امام جس کنڈیشن میں ہمیں اسی کنڈیشن میں جانا ہے۔ پھر وہ رکعت مل جائے گی لیکن ہاں اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اختلافی مسئلہ ہے، انشاءاللہ اس میں وقت چاہیے کیونکہ چند لفظوں میں اس کو واضح نہیں کیا جائے، پھر شبہ ہو جائے گا۔ تو آپ سورہ فاتحہ کے بارے میں سمجھ لیے، ہر حال میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے امام کو اور مقتدی کو۔ نماز فجر، مغرب، عشاء میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے امام کی آمین کے بعد بلند آواز سے آمین کہنا چاہیے، یعنی امام جہری قرأت میں امام زور سے بولے آمین تو ہمیں بھی امام کے ساتھ آمین بولنا ہے، یا امام آمین بول دے تب بولے یا امام کے ساتھ بولے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ہمیں آمین بولنا چاہیے امام کی۔ جب امام ولضالین کہے تو ہمیں بھی امام کا آمین کہنا ہے اور امام کو بھی کہنا ہے اور زور سے کہنا ہے۔ ایسے کہنا ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ مسجد گونج جاتی تھی عہد رسول میں، صحابہ کرام جب آمین کہتے تھے تو مسجد گونج جاتی تھی، تو آمین کہنا یہ سنت رسول ہے، یہ کسی کی میراث نہیں ہے، جیسے سمجھ لیا یہ وہابیوں کی میراث ہے، یہ کسی کی میراث نہیں، یہ سنت رسول ہے۔ آپ کتنے لوگ جو ہے انڈیا پاکستان میں سنتے ہیں یہ غیروں کا طریقہ ہے، وہابی کا طریقہ نہیں، یہ سنت رسول ہے۔ جب آپ حرم میں جاتے ہیں، جب آپ مکہ جاتے ہیں، مدینہ جاتے ہیں یا سعودی مسجدوں میں پڑھتے ہیں، لوگ سب آمین بولتے ہیں، یہ سنت رسول پر عمل ہے، کسی کی جاگیر نہیں، اور دین کسی کی جاگیر نہیں، کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ دلیل ملے آپ اس پر عمل کریں، ہماری بات بھی نہ دیکھیں، دلیل ملے تب آپ عمل کریں، دلیل نہ ملے تو میری بات کو بھی آپ چھوڑ دیں۔ یہ میں بتاتا ہوں، یہ بات دوسرے مسلک میں نہیں ہے کہ میری بات کو چھوڑ دو، میری بات اگر دلیل کے خلاف کوئی بات میں بتا رہا ہوں آپ اس کو چھوڑ دیں، جو دلیل آپ کو مل رہی ہے اس پر آپ عمل کریں۔ با جماعت نماز ادا کر رہے ہوں اور نماز جہری ہو تو سورہ فاتحہ کے بعد کچھ نہ پڑھیں بلکہ امام کی قرأت سنیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ قرآن میں آیا ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے فاستمعوا له وانصتوا، تو قرآن کو دھیان سے سنو، جب قرآن کی تلاوت کی جائے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن کی قرأت کی جائے، تلاوت کی جائے تو دھیان سے قرآن سنو۔ اس آیت کی بنیاد پر لوگ کہتے ہیں سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے، جبکہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی دلیل ہے، الگ سے سورہ فاتحہ پڑھنے کی دلیل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں صحابہ سے تم میرے پیچھے کیا پڑھتے ہو، قرأت میری بوجھل ہو گئی، تو صحابہ کہتے ہیں میں سورہ فاتحہ پڑھا، میں بھی قرآن پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا قرآن نہیں پڑھو، صرف سورہ فاتحہ پڑھو، سورہ فاتحہ کے بعد خاموش رہو، سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھو، یہ تو صریح دلیل ملتی ہے، اس لیے سورہ فاتحہ پڑھنا۔ سورہ فاتحہ کے بعد جو قرأت ہے اس میں مقتدی کو خاموشی سے امام کی قرأت کو سننا ہے۔ یہ حدیث بھی ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، 824 نمبر کی دیکھ لیں، 824 ابو داؤد ہے۔ آٹھ سو چوبیس، یہ راب لگا لیں، ایک لمبی سی حدیث ہے۔ ابو عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے فجر میں تاخیر کی تو ابو نعیم مؤذن نے تکبیر کہہ کر خود لوگوں کو نماز پڑھانی شروع کر دی، اتنے میں عبادہ آئے، ان کے ساتھ میں بھی تھا، ہم لوگوں نے بھی ابو نعیم کے پیچھے صف باندھ لی۔ ابو نعیم بلند آواز سے قرأت کر رہے تھے، عبادہ سورہ فاتحہ پڑھنے لگے۔ جب ابو نعیم نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے ابو عبادہ رضی اللہ عنہ سے کہا میں نے آپ کو نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے سنا، حالانکہ ابو نعیم بلند آواز سے قرأت کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا ہاں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک جہری نماز پڑھائی جس میں آپ زور سے قرأت کر رہے تھے، آپ کو قرأت میں التباس ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ہماری طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا کہ جب میں بلند آواز سے قرأت کرتا ہوں تو کیا تم لوگ بھی قرأت کرتے ہو؟ تو ہم نے کہا، کچھ لوگوں نے کہا ہاں ہم ایسا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مت کرنا، جب ہی میں کہتا ہوں کہ کیا بات ہے قرآن مجھ سے کوئی چھین لیتا ہے تو چھینے لگتا ہے، تو جب میں بلند آواز سے قرأت کروں تو تم سوائے سورہ فاتحہ کے قرآن میں سے کچھ نہ پڑھو، یعنی قرأت مجھ پر بوجھل ہو جاتی ہے تو تم سورہ فاتحہ کے علاوہ میرے پیچھے کچھ اور نہ پڑھو۔ تو یہ حدیث ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، اور دیکھیں یہاں پر یہ حدیث
مطابقت کی وجہ سے جو حدیث صحیح ہوتی، شیخ البانی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن مطابقت کی بنیاد پر یہ حدیث اور بھی متعدد حدیث پر دیکھیں، یہاں جیسے لکھا تخریج الحدیث، یہاں پر صحیح اہل علم نے حدیث کے بارے میں لمبی چوڑی بحثیں کی ہے، اور یہ حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ بہرکیف جہاں لکھا ہے نا کہ اور کچھ نہیں پڑھنا، لوگ کیا کرتے ہیں، حدیث اتنی بیان کرتے ہیں، اس کے آگے کہ یہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، یہ نہیں بیان۔ ہاں یہ جو ہے امانت میں خیانت ہے کہ جب حدیث میں پورا ٹکڑا آیا ہے کہ تم کچھ بھی نہ پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے، سوائے سورہ فاتحہ کے یہ بھی بیان کرنا ہے، سورہ فاتحہ ہر حال میں پڑھنا ہے، باقی جو دوسری قرأت ہے امام کی وہ قرأت ہمیں نہیں کرنی ہے۔ اب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا سورہ اخلاص یا قرآن کریم کا جو حصہ یاد ہو آپ پڑھیں گے۔ جب آپ مقتدی کی حیثیت سے ہے سورہ فاتحہ پڑھ کے خاموش رہیں گے، جب آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو آپ خود ہی امام ہیں یا آپ نماز پڑھا رہے ہیں امام ہیں، تو ایسی صورت میں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایک سورت پڑھیں گے، کوئی سورت بسم اللہ آپ نے جب سورہ فاتحہ پڑھی تھی اعوذ باللہ بھی پڑھا، بسم اللہ بھی پڑھا، پھر الحمدللہ پڑھے ہیں، اعوذ باللہ چونکہ ایک مرتبہ پڑھ چکے ہیں، اب قرآن جب پڑھیں گے تو اعوذ باللہ ہمیں نہیں پڑھنا کیونکہ لگاتار ایک ہی نماز میں پڑھ رہے ہیں، صرف بسم اللہ پڑھ کے سورت پڑھیں گے۔ اگر شروع سے پڑھ رہے ہیں کوئی سورت تب، لیکن درمیان سے پڑھ رہے ہیں تو بھی بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ آپ پڑھ لیں گے۔ درمیان سے کوئی سورت پڑھ رہے ہیں بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پڑھ بھی لیتے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں، البتہ صرف بسم اللہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ پڑھ کے ایک سورت پڑھ لیں گے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ پچھلے ہفتے بھی اس کے بارے میں بتایا تھا، سورہ اخلاص ہے۔ اس کے بعد جب سورت آپ پڑھ لیتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع یدین کریں، دونوں ہاتھ کانوں کے نچلے کنارے تک یا کندھے تک لے جائیں اور رکوع میں جائیں۔ یہ حوالہ ہے، بہت سارے حوالے میں چیک کر کے آپ کو بتا دیے، سارے حوالے درست ہیں۔ تو بہرکیف جب ہم رکوع میں جانے لگیں گے تو ہاتھ اٹھا کے جائیں گے، چاہے کندھے تک اٹھائیں، چاہے جو ہے کان کی یہ نچلی لو تک اٹھائیں۔ ہاتھ اٹھانے کے بعد پھر جو ہے رکوع میں جائیں اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ امام بھی تکبیر کہے اور مقتدی کو بھی آہستہ سے تکبیر کہنا چاہیے۔ جب آپ رکوع میں جائیں گے، ہاتھ اٹھا ہوا کیفیت آپ دیکھ رہے ہیں تصویر میں، رکوع میں جائیں گے گھٹنے کو اس طریقے سے پکڑیں گے، گھٹنے کو اس طریقے سے پکڑیں گے زور سے، جیسے کوئی چیز کس کے پکڑتے ہیں اسے پکڑیں گے گھٹنے کو۔ اور یہ پیٹھ مجھے لگتا ہے تھوڑی سی تصویر جو ہے بالکل اسٹریٹ نہیں ہے، یہ سر جو ہے نا، سر اور یہاں پر یہ جو ہے پیٹھ، یہ دونوں برابر ہونا چاہیے، تھوڑا سا ٹیڑھا لگ رہا ہے، یہ دونوں برابر ہونا چاہیے، اسٹریٹ ہونا چاہیے بالکل۔ تو اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے اور گھٹنے کو آپ زور سے پکڑیں گے اور رکوع میں جائیں گے۔ اس کے بعد رکوع اس طرح کریں کہ کمر اور سر بالکل سیدھے ہوں، کمر میں خم نہ ہو، کمر ٹیڑھی نہ ہو۔ یہ حوالہ دیا گیا اصل و صفت الصلاۃ شیخ البانی کی کتاب ہے۔ جسم کو اس طرح جھکا دیں کہ زمین سے پیٹھ اور سر کی مسافت برابر ہو، زمین سے پیٹھ اور سر کی مسافت جو ہے برابر ہونی چاہیے، بالکل سیدھے ہونا چاہیے۔ نگاہ زمین کی طرف، اور میں نے بتایا تھا کہ رکوع میں بھی نگاہ جو ہے سجدے کی طرف ہونی چاہیے۔ دونوں ہتھیلیوں کی انگلیاں قدرے کھول لیں، یہاں دونوں کی ہتھیلیاں انگلیاں قدرے کھول لیں۔ اور یہ حوالہ دیا گیا صحیح ابن حبان کا حوالہ ہے 1887 نمبر کی۔ اور ان سے دونوں گھٹنوں کو اچھی طرح پکڑ لیں، زور سے پکڑنا، آہستہ نہیں، زور سے پکڑنا ہے، جبکہ دونوں بازوؤں کو پہلو سے دور رکھیں، جو ہمارے پہلو ہیں بازو کو اس میں سٹانا نہیں، اس سے دور رکھنا ہے، تنے ہوئے ہونا چاہیے، دور رکھ کر سیدھے تنے ہونا چاہیے۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے 734 نمبر کی۔ یہ رکوع کی کیفیت ہوئی۔ رکوع میں یہ دعا کم از کم 3 بار پڑھیں، سبحان ربی العظیم۔ ہمیں نماز سمجھنی ہے، نماز کا مطلب بھی سمجھنا ہے۔ یہ ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ سبحان جب جہاں بھی ہے پاک کے معنی، سبحان اے اللہ تو پاک ہے، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو بڑی عظمت والا، عظیم مانے عظمت والا، عظیم بڑا، بڑائی والا، عظمت والا۔ تو سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو بڑی عظمت والا ہے۔ 3 دفعہ اس ذکر کو کریں گے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 722 نمبر کی، اور ابو داؤد میں بھی 870 نمبر کی۔ 3 دفعہ سے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، امام رکوع کو یا سجدے کو لمبا کر دیتا ہے، تو کیا خاموش رہنا چاہیے؟ نہیں، اس تسبیح کو ہمیں مسلسل، پھر گننا نہیں ہے۔ اگر آپ 3 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، جیسے اکیلے پڑھ رہے ہیں، گنتی تو ہمیں آسانی سے آ جائے گی، لیکن 3 سے زیادہ پڑھیں گے پھر انگلی کا استعمال یا ذہن کا استعمال نہیں کریں گے۔ آپ متعدد مرتبہ تسبیح پڑھتے جائیں، جتنی مرتبہ پڑھنا ہو۔ اس کے علاوہ بھی
رکوع میں اور سجدے میں متعدد دعائیں آئی ہیں. ایک دعا بہت بہترین دعا ہے، وہ دعا جو ہے یہ سن لیں. ایک دعا جو ہے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. نماز چونکہ دعا ہے، عبادت ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے قربت ہے، تو ایسی دعائیں تلاش کر جو حدیث سے ہمیں ملے اس کو یاد کر کے پڑھنا چاہیے. یہ بہترین دعا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ حدیث نمبر 794 نمبر کی. یہ رکوع اور سجدے میں یہ پڑھی جانے والی دعا ہے اور ثابت ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے. یہ دعا اس کا مطلب سبحانک اللہم ربنا، اے اللہ، اے ہمارے رب، تو اپنی تعریف سمیت پاک ہے. سبحان جہاں بھی آئے لفظ تو پاک ہے. اللہم ربنا و بحمدک، اپنی تعریف سمیت، اے اللہ، اے ہمارے رب تو پاک ہے. اللہم اغفر لی، تو ہمیں معاف کر دے. یہ بہترین دعا ہے. اور اپنے رب سے کون سی چیز چاہیے؟ مغفرت چاہیے. اس لیے نماز میں دیکھیں مغفرت والی چیزیں زیادہ آ رہی ہیں. اس دعا کو یاد کر لیتے ہیں تو رکوع میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو سجدے میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اور وہ جو پہلے سبحان ربی العظیم اس کو بھی آپ 3 مرتبہ پڑھیں اور متعدد مرتبہ بھی آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. صحیح بخاری میں یہ دعا موجود ہے، حوالے کے ساتھ موجود ہے. رکوع سے سر اٹھا کر دونوں ہاتھ کانوں کے نچلے کنارے یا کندھوں کے برابر لے جائیں. یہ حدیث موجود ہے. یہ فعل رفع یدین کہلاتا ہے، ہاتھ اٹھانا. رفع الیدین کسے کہتے ہیں؟ رفع میں نے بلند کرنا، یدین میں نے دونوں دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں رفع الیدین. جب آپ رکوع میں جا رہے ہیں، رکوع سے اٹھ رہے ہیں، تو آپ کو رفع الیدین کرنا چاہیے. یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، رسول اللہ کی سنت ہے. اس سنت پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. جن کو بھی یہ پسند ہے کہ ہم نماز رسول کی کیفیت کے مطابق ادا کریں، جیسے کہ آپ کا فرمان ہے، آپ کی حدیث ہے، آپ کا حکم ہے، ان لوگوں کو چاہیے کہ اس کیفیت میں اللہ کی بندگی کریں. رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے کیا کہیں گے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ. اس کا معنی بھی دیکھ لیں، سمجھ لیں، تاکہ آئندہ اس کا معنی ذہن میں رہے. جب بھی پڑھیں ذہن میں رہے اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی. نماز میں ہم تعریف ہی کر رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین سبحانک اللہم سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی. یہ سب رب کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، بزرگی بیان کر رہے ہیں. اور یہاں پر کیا؟ سمع اللہ لمن حمد، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کی تعریف بیان کی. تو اس معنی کے ساتھ بندگی کریں گے تو اللہ سے تعلق اور قربت بہت زیادہ ہوگی. آگے بڑھتے ہیں. ہم اٹھ گئے رکوع سے. رکوع کے بعد پورے اطمینان سے کھڑے ہو جائیں گے. بہت سے لوگ رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں، پورے کھڑا بھی نہیں ہوتے ہیں، سجدے میں چلے جاتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ٹھوکر مارنا ہوا، ٹھوکر نہیں مارنا ہے. ہمیں اعتدال کے ساتھ اور اطمینان اور سکون کے ساتھ جو ہے نماز کی ہر کیفیت کو انجام دینا ہے. ہم رکوع سے کھڑے ہوئے بالکل ہر عضو اپنی جگہ پہ آ جائے کھڑے ہو کر کے. اب اس کے بعد اطمینان سے جو ہے ہم سجدے میں جائیں گے. لیکن جب ہم رکوع سے کھڑے ہوں گے تو ہم کچھ پڑھیں گے. سیدھے کھڑے ہو کر کیا پڑھیں گے؟ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. ایک بہترین تسبیح ہے، اللہ کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے. اگر چاہیں تو اتنا بھی کہہ سکتے ہیں ربنا ولک الحمد، اتنا بھی کافی ہے. اور اگر چاہیں تو یہ پوری تسبیح بیان کر سکتے ہیں. حدیث سے ثابت ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 799 نمبر کی، صحیح مسلم میں بھی ہے. ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اب اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اس کا معنی سمجھ لیتے ہیں. اے ہمارے رب، سب تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت تعریف. سب تعریف تیرے لیے، بہت زیادہ تعریف تیرے لیے. طیبا اور جو ہے پاکیزہ تعریف اور بابرکت تعریف سب تیرے لیے، ساری تعریف تیرے لیے. کیونکہ ہم اقرار کر لیے نماز کے شروع میں اللہ اکبر، تو سب سے بڑا ہے. اسی لیے سب سے زیادہ تعریف، سب سے زیادہ حمد، سب سے زیادہ بڑائی اللہ رب العالمین کی جائے گی. اب اس کے بعد اللہ اکبر کہیں اور سجدے میں جائیں. پہلے دونوں ہاتھ کو زمین پر رکھیں، اس کے بعد گھٹنے رکھیں. یہ حدیث موجود ہے سنن ابی داؤد میں 840 نمبر کی. میں دکھا دیتا ہوں چونکہ یہ ایک اہم مسئلہ ہے. ابو داؤد 840. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص سجدہ کرے تو اس طرح نہیں بیٹھے جیسے اونٹ بیٹھتا ہے، بلکہ اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں سے پہلے زمین پر رکھے. اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں سے پہلے زمین پر رکھے، اپنے ہاتھ کو زمین پر پہلے رکھے، اس کے بعد گھٹنا رکھے. یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. حدیث پر ہم عمل کر رہے ہیں. جو اس کے برخلاف کر رہے ہیں وہ حدیث پر عمل نہیں کر رہے ہیں. پہلے ہاتھ رکھنا ہے، پھر گھٹنا رکھنا ہے. اور جب اٹھیں گے اس وقت جو ہے پھر ہاتھ ہی زمین پر رکھیں گے، زمین کا سہارا لیتے ہوئے اٹھیں گے. وہ بھی تصویر ابھی آئے گی. تو اس کا مطلب میں حوالہ دکھا دے رہا ہوں اس لیے کہ یہ جو ہے حدیث سے ثابت ہے.
تو پہلے ہاتھ رکھیں گے، جیسا کہ یہ بچہ جو ہے پہلے زمین پر ہاتھ رکھا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے گھٹنے رکھیں گے اور زمین پر سجدہ کریں گے۔ اب سجدے کی کیفیت ہم دیکھتے ہیں۔ سجدے میں اپنی پیشانی اور ناک زمین پر ٹیکیں گے، یہ دونوں جو ہے ٹیکنا چاہیے۔ اگر ناک اٹھی ہوئی ہے تو سجدہ آپ کا صحیح نہیں ہو رہا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ناک اور پیشانی دونوں ایک ساتھ ہونا چاہیے۔ سجدے کی کیفیت دیکھیں، یہ 7 چیزیں سجدے میں ہونی چاہیے۔ کیا کیا ہے؟ نمبر 1 میں ہے پیشانی، اس میں ناک کا ابھرا ہوا حصہ بھی شامل ہے، ایک حصہ پیشانی اور ناک، ایک دونوں ہاتھ، کتنا ہو گیا؟ 3، دونوں گھٹنے اور دونوں پیر، 2 2 4 2 6 1 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اس طرح سے ہم 7 اعضاء پر سجدہ کریں گے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث۔ اور جب سجدہ کریں گے تو پاؤں کی انگلیوں کا رخ جو ہے قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ صحیح بخاری کی۔ آگے دیکھیں، دونوں ہاتھ زمین پر، دونوں ہاتھ زمین پر کانوں کے برابر رکھیں، ہاتھ کانوں کے برابر رکھیں، بہت آگے نہیں کر دیں، سر ادھر ہاتھ ادھر یا بہت پھیلا دی، ایسا نہیں، کانوں کے بیچ میں ہاتھ رکھیں اور کہنیوں کو زمین سے اور اپنے جسم سے دور رکھیں۔ یہ کہنی جو ہے نہ زمین میں سٹائیں گے نہ ہی پیٹ میں بازو میں سٹائیں گے، ہٹا ہوا ہونا چاہیے۔ اور اس صورت میں ہو کہ جو جماعت میں نماز پڑھ رہے ہیں ان کو بھی تکلیف، بہت پھیلانا بھی نہیں چاہیے تاکہ جو ہے بغل میں لوگوں کو تکلیف ہو، لیکن پہلو سے اور زمین سے کہنی ہٹی ہوئی ہونی چاہیے تاکہ جو ہے دوسرے نمازی کو بھی تکلیف نہ ہو۔ اب دونوں پاؤں زمین پر کھڑے رکھیں، دونوں پاؤں زمین پر دیکھیں، اس کیفیت میں کھڑے رکھیں کہ ایڑیاں باہم ملی ہوئی ہوں۔ یہ دونوں مسئلہ صحیح ہے، ایڑی دونوں ملا کر کے بھی رکھ سکتے ہیں، پیر دونوں ہٹا کے بھی رکھ سکتے ہیں، دونوں میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایڑی سٹی ہونی چاہیے یا ایڑی ہٹی ہو، دونوں مسئلہ صحیح ہے۔ بلکہ میں اس بات کو ترجیح دیتا ہوں کہ ایڑی دونوں ہٹی ہونے چاہیے۔ میرا اس پر ایک مضمون ہے جو میرے ویب سائٹ پر موجود ہے، ایڑی ہٹی ہو لیکن سٹا کر کے بھی پڑھیں، یہ بھی کوئی حرج نہیں، دونوں ایڑیاں باہم ملی ہوں اور انگلیوں کو موڑ کر ان کا رخ قبلے کی طرف کر لینا چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس میں سجدے میں کیا پڑھیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ سبحان ذہن میں ہمارے آنا چاہیے، اللہ پاک، سبحان تو پاک ہے، تو بزرگی والا ہے، پاک ہے میرا رب جو سب سے زیادہ بلند ہے، الاعلیٰ، اعلیٰ کہتے ہیں بلند کو، سبحان پاک، ربی میرا رب، رب اس میں یا ہے متکلم کا، میرا رب، الاعلیٰ سب سے زیادہ بلند، سب سے زیادہ بلند، تو میرا رب پاک ہے جو سب سے زیادہ بلند۔ اس معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم تسبیح بیان کریں گے، سبحان ربی اعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، 3 دفعہ پڑھیں، اور 3 سے زیادہ اگر پڑھتے ہیں تو گننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک اور جو دعا بتایا تھا میں نے پہلے، اگر اس کو بھی یاد کر لیتے ہیں تو اس کو رکوع میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو سجدے میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے سجدہ کر لیا، پھر اللہ اوپر کہتے ہوئے سجدے سے سر اٹھائیں اور اطمینان سے بیٹھ جائیں، اطمینان سے بیٹھ جائیں۔ 2 سجدوں کے بیچ میں بیٹھنا، اس کو جلسہ کہا جاتا ہے۔ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا طریقہ یہ ہو کہ بائیں پاؤں پر بیٹھیں اور دائیں پاؤں کو زمین پر کھڑا کر کے رکھیں اور اس کی انگلیاں قبلے کی طرف دیکھیں۔ بائیں پاؤں کو بچھا کر کے اس پر بیٹھیں گے بائیں پاؤں پر، اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے قبلے کی طرف رکھیں گے۔ اس کو افتراش کہتے ہیں، عربی میں اس کو افتراش کہتے ہیں۔ اس کو 2 رکعت پہ بھی اسی طرح سے بیٹھیں گے اور دونوں سجدوں میں بھی اسی طریقے سے بیٹھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے اس دوران اطمینان سے بیٹھیں اور دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھیں، دونوں ہاتھ کو ران اور گھٹنوں پر رکھیں، ران پر بھی ہو، گھٹنوں پر بھی، دونوں دور نہیں ہونا چاہیے بالکل ران پہ، بلکہ گھٹنے کے قریب ہونا چاہیے دونوں ہاتھ، جیسے کہ بچے نے رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع، سجدے اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے پر تقریباً جتنا وقت لگاتے تھے، یعنی رکوع میں، سجدے میں، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے پر تقریباً ایک جیسا وقت لگاتے تھے، یعنی آپ کا قیام جتنا ہوتا تھا اسی کیفیت میں آپ رکوع کرتے تھے، اتنا دیر تک رکوع کرتے، اتنی دیر تک سجدہ کرتے، اتنی دیر تک آپ جو ہے دونوں سجدوں میں بھی بیٹھا کرتے تھے۔ اس بیٹھنے میں ایک دعا پڑھنی ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی واجبرنی وعافنی وارزقنی وارفعنی۔ ہمیں کیا چاہیے؟ سب چیز نماز سے مل جا رہی ہے، سب چیز نماز میں۔ یہ تقریباً 8 الفاظ، اللہم یہ تو اللہ کے لیے، اے اللہ، اس کے بعد اغفر لی وارحمنی واہدنی واجبرنی وعافنی وارزقنی وارفعنی، یہ 7 کلمات ہیں جو مختلف احادیث میں آئے، ایک حدیث میں نہیں ہے۔ تو یہاں پر حدیث کو جمع کر کے الفاظ کو، چونکہ بہت قیمتی الفاظ ہیں، ان کو جمع کر کے یہاں اکٹھا کر دیا گیا۔ ان سارے الفاظ کو یاد کر کے اس طرح سے آپ دعا کر سکتے ہیں، بلکہ بعض حدیث میں صرف اتنا بھی آیا، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، 2 مرتبہ، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، دونوں سجدے کے درمیان۔ چاہیں
تو اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو یہ دعا یاد کر لیں، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی واجبرنی وعافنی وارزقنی وارفعنی۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیں، اے اللہ مجھے بخش دے، کتنی بہترین بات، اے اللہ مجھے بخش دے، ورحمنی مجھ پر رحم فرما، واہدنی مجھے ہدایت دے، واجبرنی میرے نقصان کو پورا کر دے، مجھے جو لاس ہوا ہے تجارت میں، زندگی میں، کسی بھی معاملے میں میرے نقصان کو پورا کر دے، وعافنی مجھے عافیت دے، جسمانی عافیت دے، ہر اعتبار سے عافیت دے، وارزقنی مجھے روزی دے، وارفعنی میرے درجات کو بلند فرما۔ اتنی ساری دعائیں ہم نماز میں اللہ سے کر لیتے ہیں، اس لیے یہ دعا یاد ہونی چاہیے، یہ دعا صحیح ہے، ثابت ہے اور حدیث میں موجود ہے۔ میں حوالہ وقت کی وجہ سے نہیں دکھا رہا ہوں۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے سجدے کی طرف دوسرا سجدہ کریں اور سجدے کی جو دعا ہے یا جو تسبیح آپ کو یاد ہے وہ پڑھ لیں۔ پہلی اور تیسری رکعت مکمل ہونے پر دوسرے سجدے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں گے، دوسری رکعت یا چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ پہلی اور تیسری رکعت، یہ حوالہ دیا گیا صحیح بخاری 803 نمبر کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہے کہ پہلی رکعت جب پڑھتے تو جب 2 سجدہ کرتے تو 2 سجدہ کرنے کے بعد کچھ دیر بیٹھتے پھر کھڑے ہوتے تھے، یعنی سجدہ سے فوراً نہیں اٹھ جاتے تھے، کچھ دیر بیٹھتے پھر اٹھتے تھے۔ یہی کیفیت 3 رکعت پر بھی، تیسری رکعت پڑھ لیتے پھر کچھ دیر بیٹھتے پھر کھڑے ہوتے تھے، اس طریقے سے اطمینان سے۔ اور یہ حوالہ دیا گیا ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں، صحیح بخاری 823 نمبر کی یہ کتاب، اگر چاہیے تو میں آپ کو واٹس ایپ پر بھیج دوں گا۔ پھر دونوں ہاتھوں پر ٹیک لگا کر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوتے۔ اب جو ہے اب ہم پہلی رکعت پڑھ لیے، اب دوسری رکعت کے لیے ہمیں کھڑے ہونا، تھوڑی دیر بیٹھ کر کے۔ ہاتھ دیکھیں چاہیں تو اس کیفیت میں ہاتھ کر لیں جیسے آٹا گوندھنے کی طرح، اس طرح سے کیا ہے اٹھنے آسانی ہو، یا ویسے ہی زمین پر ہاتھ ٹیک لگا کر ہمیں اٹھنا ہے۔ اور اس کا ثبوت حدیث میں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اٹھتے تھے تو زمین پر ٹیک لگا کر اٹھا کرتے تھے، تو زمین پر اس طریقے سے ہاتھ کو ٹیک لگائیں پھر کھڑے ہو جائیں۔ ہاتھوں کا سہارا لے کر اٹھنے کی کیفیت اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بند ہو اس طریقے سے، یا بغیر بند کیے ہوئے بھی دونوں طرح سے اٹھ سکتے ہیں۔ پہلی رکعت کی طرح باقی رکعت، ایک رکعت ہم نے پڑھ لی، باقی اسی طریقے سے دوسری رکعت تیسری رکعت ہم جو ہے پڑھتے چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر کہیں اور سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع الیدین کریں اور رکوع کریں، سمیع اللہ لمن کہیں اور سمیع اللہ لمن کہیں اور رفع الیدین کریں اور اطمینان سے سیدھے کھڑے ہو جائیں، سجدہ کریں، پہلے سجدہ کرنے کے بعد اطمینان سے بیٹھیں، دوسرا سجدہ کریں، یعنی جس طریقے سے پہلی رکعت ادا کیے تھے دوسری رکعت بھی اسی طریقے سے ادا کریں گے۔ 3 یا 4 رکعت والی نماز میں دوسری رکعت کے بعد تشہد کی حالت میں اطمینان سے بیٹھیں، پیٹھ سیدھی رکھیں اور بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے پر اس طرح رکھیں جیسے اس طرح سے پکڑا ہوا ہے، اور اپنے بائیں پاؤں پر اس طرح سے بیٹھیں، بائیں پاؤں پر بیٹھیں اور دائیں پاؤں کو زمین پر کھڑا رکھیں اور اس کی انگلیاں قبلے کی طرف جو ہے ہونی چاہیے۔ دیکھیں بائیں پیر پر ہمیں بیٹھنا ہے، اس کو افتراش کہتے ہیں۔ پہلا قاعدہ اس طرح سے کریں گے، بائیں پیر پر جو ہے مقعد کو رکھیں گے اور دائیں پیر کو کھڑے کر کے اس کا رخ جو ہے قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، اور ہاتھ ہمارا جو ہے قاعدہ میں اس طریقے سے جو ہے ران پر بھی ہو اور گھٹنے پر بھی ہو۔ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو رفع الیدین کریں، رفع الیدین تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو رفع الیدین کریں گے۔ اس کا حوالہ کیا ہے؟ صحیح بخاری 739 نمبر کی حدیث ہے۔ آخری تشہد میں بائیں ران کو بچھا کر اس طرح سے بیٹھیں اور دائیں پاؤں کو زمین پر کھڑا رکھ کر اس کے نیچے سے بائیں پاؤں کو باہر نکال لیں، یعنی بائیں پاؤں کو جو ہے دائیں طرف نکال لیں۔ بائیں پاؤں کو دیکھیں جس طرح سے جہاں نکالا گیا ہے، بائیں پاؤں کو اس طرح سے دائیں پاؤں کے نیچے سے اس طرح سے نکال لیں اور مقعد کو زمین پر رکھیں گے اور دائیں پاؤں کو جو ہے زمین پر کھڑا رکھ کر قبلہ رخ رکھیں گے۔ اس کو تورک کہتے ہیں۔ 2 رکعت پہ افتراش ہے اور 4 رکعت پہ تورک ہے، 4 رکعت پہ یا 3 رکعت پہ تورک میں بیٹھنا، اس کو تورک کہتے ہیں۔ اور حدیث میں اس کی کیفیت بیان کی گئی ہے، سارے حوالے آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اب جب آپ قاعدہ میں آخری قاعدہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، شہادت کی انگلی کو تھوڑا سا خم دے کر اوپر اٹھائیں اور انگوٹھے اور انگلی درمیانی انگلی کو باہم ملا کر حلقے کی شکل بنا لیں۔ یہ صحیح مسلم کی اور ابو داؤد میں حدیث ہے۔ اس کی کیفیت ایسے حدیث میں بتایا گیا کہ 2 چھوٹی انگلیوں کو ایسے موڑ لیا جاتا تھا اور درمیان والی انگلی اور انگوٹھے سے جو حلقہ بنایا تھا، حلقہ دیکھیں، 2 انگلی کو، چھوٹی انگلی کو موڑ لیا، انگوٹھے کو اور شہادت کی انگلی کو ایسے حلقہ بنا لیا اور شہادت کی انگلی سے ہم ایسے جو ہے اشارہ کر رہے ہیں۔ یہ کیفیت حدیث میں جو حوالہ دیا گیا اس حدیث میں یہ کیفیت بیان کی گئی۔ یہاں سے آپ دعائیں کرتے رہیں گے، تشہد میں جتنی دیر بیٹھیں گے اتنی دیر انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے آپ دعائیں کرتے رہیں گے۔ شہادت کی انگلی سے تجاوز نہ کریں،
نگاہ ہماری جو ہے قادہ میں شہادت کی انگلی پر ہونی چاہیے، جیسے کہ شروع ہی میں بتایا تھا آپ کو، اور مذکورہ طریقے کے مطابق بیٹھ کر حسب ذیل کلمات ادا کریں۔ آپ جو ہے تشہد میں بیٹھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ تحیات پڑھیں گے، تحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام زبانی عبادتیں اور بدنی اور مالی عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ اے نبی آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں، اور سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ گویا کہ ہم یہاں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرما، اور ہمارے اوپر بھی نازل فرما، تمام مومنوں پر رحمت نازل فرما۔ تو یہ ہم نماز میں اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ اسی طریقے سے آپ درود پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آل محمد پر، جس طرح تو نے جو ہے ابراہیم پر، آل ابراہیم پر رحمت نازل کی، بے شک تو لائق تعریف ہے اور بزرگ ہے۔ اللہ برکت نازل فرما محمد پر، آل محمد پر، جس طرح تو نے برکت نازل کی ابراہیم پر، آل ابراہیم پر، بے شک تو لائق تعریف اور بزرگ ہے۔ یہ درود شریف پڑھ لینا ہے، اس کا ترجمہ ہمیں جو ہے اس کتاب کے ذریعے بھیج دیتا ہوں، اس کا ترجمہ بھی ہمیں ذہن میں رکھ لینا۔ اب آخری چیز قادم میں آخری دعا ہمیں جو پڑھنی ہے، جو بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہوتی ہے، یہ دعا ہمیں یاد کر لینی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من الماثم والمغرم۔ یہ بہترین دعا حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں سے پناہ مانگتے تھے۔ کون کون سی 4 چیز؟ عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے، دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے، زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے، اور قرض اور گناہ سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ 4 چیزوں سے پناہ مانگتے، یہ بہت بہترین دعا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث اور یہ دعا موجود ہے، یہ دعا ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ ایک دعا پڑھ لیتے تو بھی کافی ہے۔ یہ دعا بھی آئی ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ ان میں بھی ہم اللہ رب العالمین سے دعا مانگتے ہیں، اللہ میں اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہوں، میں نے تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں، تو مجھے اپنی خاص بخشش کے ساتھ مجھے معاف کر دے اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو بہت معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ دعائیں ہم اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں، یہ دعائیں ہمیں یاد ہونی چاہیے، اور یہ قرآن کی آیت ہے لیکن دعا اگر اسے بھی چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے قادہ میں تحیات پڑھنا ہے، درود پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جو دعائیں میں نے بتائیں یہ 2 دعا ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی پڑھ لیں گے چلے گا، 2 بھی پڑھ لیں گے تو بھی چلے گا۔ اور جب یہ دعائیں پڑھ لیں اس کے بعد اب جو ہے دائیں طرف سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بائیں طرف سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلامتی ہو تمہارے اوپر اور اللہ کی رحمت ہو، سلامتی ہو تمہارے اوپر اور اللہ کی رحمت ہو۔ اس طریقے سے ہماری نماز جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد کہیں گے اللہ اکبر 1 مرتبہ فوراً، اور کہیں گے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ، اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، میں استغفار کرتا ہوں۔ 3 مرتبہ جو ہے اللہ رب العالمین سے استغفار طلب کرنا چاہیے، اور مختلف دعائیں نماز کے بعد اذکار ہیں وہ اذکار ہمیں پڑھنا چاہیے۔ تو اس طریقے سے ہم نے نماز کی تعلیم حاصل کر لی۔ تو نماز کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ نماز کا طریقہ بھی ہمیں سمجھنا ہے، نماز میں جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ آج ہم نے بہت کچھ تو نہیں بتایا لیکن اشارہ ضرور کر دیا، اور اس کتاب کو میں بھیج دیتا ہوں، اس کو مکمل معنی کے ساتھ اس کا استحضار ذہن میں ہو، تاکہ جب آپ درود پڑھیں، جب آپ دعا کریں، جب آپ تحیات پڑھیں، جب آپ دعائیں کریں، اس کا معنی ذہن میں ہو، اور ایک رابطہ ہو اللہ سے کہ ہم کچھ مانگ رہے ہیں، دینے والا آپ کو اس طرح سے دے گا، اور آپ اس لذت سے، اس شوق سے اللہ کی بندگی کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہمیں نماز کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق دے، ہمارے تمام گھر والے کو نماز پڑھنے کی توفیق دے، اور ہمیں سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم نے زندگی میں جتنی بھی نمازیں پڑھی ہیں ان تمام نمازوں کو قبول فرما لے، اور نماز میں جو ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں یا ہو گئی ہیں ان تمام غلطیوں کو معاف فرما دے۔ آئندہ ہمیں سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک فیکم۔ اب جو ہے ہمارے شاہ جہاں بھائی ہے، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ رب العالمین آپ کی والدہ کو جنت نصیب